والسلام على عباد الله خصوصا على أفضلهم وختم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا كما ورد في وسط السورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وقال جل وعلا كما ورد في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، اب ہم اللہ کے نام سے مرکزی انجمن خدام القرآن کے اس سال کے 5 روزہ محاضرات قرآنی کا آغاز کرتے ہیں، جن کا عنوان ہے آپ کے علم میں ہے حقیقت ایمان. آج میں سوچ رہا تھا کہ تمہید اپنے ان خطبات کی کن کلمات سے کروں، تو گزشتہ 25-26 برس کی تاریخ کا یوں سمجھیے کہ ایک نقشہ ذہن میں آیا، ایک فلم کے مانند. پچھلے 25-26 سال میں جو بھی دین کی خدمت اللہ نے میرے لیے میسر فرمائی اور جو بھی ذہنی اور فکری اور لسانی تگ و دو رہی ہے، خواہ وہ مرکزی انجمن خدام القرآن کے عنوان کے تحت ہو اور خواہ وہ تنظیم اسلامی کے ذیل میں، اس پورے فکری اور لسانی تگ و دو کے 4 مین تھیمز رہے ہیں، 4 بنیادی موضوعات. ان میں سے اولین اور اہم ترین اور ہر اعتبار سے اساسی اور بنیادی وہ تھیم ہے فرائض دینی کا جامع تصور. میں دیکھتا ہوں آج کل اخبارات میں کچھ اس کے حوالے سے ہمارا استہزاء بھی ہو رہا ہے. فرائض دینی کا جامع تصور، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہماری پہچان بن گیا ہے. یہ جو موضوع ہے فرائض دینی کا جامع تصور،
میں نے اس پورے عرصے کے دوران اپنی توانائیوں کا بہترین حصہ مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کے حوالے سے صرف کیا ہے، اور اس منتخب نصاب میں جو مقامات شامل ہیں ان میں انتخاب کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر آ سکے کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، فرائض دینی کیا ہے، اس لیے کہ اسی پر دار و مدار ہے۔ جو ہمارا فرض کا تصور ہوگا اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ استثنائی کیفیت ہو سکتی ہے، کوئی مریض شخصیت کسی چیز کو فرض سمجھے پھر بھی اس پر عمل پیرا نہ ہو، میرے نزدیک یہ ایک مرض کی علامت ہے۔ جیسے ایک مفلوج انسان حرکت کرنا چاہتا ہے لیکن فالج زدہ ہے، بظاہر ہاتھ جو ہے صحیح ہے، ٹانگیں صحیح ہیں لیکن حرکت نہیں کر سکتے، تو اس استثنائی کیفیت کو چھوڑ دیجئے، ایک نارمل انسان میں اس کا فکر اور اس کا عمل یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا فرائض کا تصور صحیح ہوگا، جامع ہوگا، ہمہ گیر ہوگا، تبھی ہماری جد و جہد صحیح ہوگی، جامع ہوگی، ہمہ گیر ہوگی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، میں نے سب سے زیادہ محنت تو اسی پر صرف کی، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب۔ بارہا اس کے درس دیے ہیں، اس کے کیسٹس ہیں جو پھیل رہے ہیں، اس پر 40 روزہ پروگرام منعقد کیے ہیں، اس کے علاوہ 7 دن کی تربیت گاہیں، 10 دن کی تربیت گاہیں منعقد کی ہیں، صرف یہاں نہیں، ٹورنٹو جا کر، شکاگو جا کر، اور یہ کم سے کم تصور اب جو ہے، جو بھی کچھ میرا مطالعہ ہے اس کے ضمن میں، اس کا جو حاصل ہے اب وہ دنیا میں پھیل رہا ہے کیسٹس کے ذریعے سے، آڈیو کیسٹس بے شمار، ویڈیو کیسٹس بہت لاتعداد۔ اس ضمن میں صرف میں یہ اور عرض کروں گا کہ فرائض دینی کے جامع تصور میں جو سب سے زیادہ تاکیدی جو عنصر ہے، ایمفیسس جو میکسیمم ہے، وہ ہے فریضہ اقامت دین پر، اور یہ اصل میں ایک ورثہ ہے ایک دینی تحریک کا جس کے ساتھ میری وابستگی رہی ہے۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس نے جو تصور دیا تھا، بدقسمتی سے وہ تحریک خود سیاست کی دلدلوں میں پھنس جانے کی وجہ سے اب اس تصور کے بارے میں بہت کچھ ابہام کا شکار ہو چکی ہے، اور اس تصور کے حامل جو لوگ اس تحریک سے علیحدہ ہوئے انہوں نے کچھ عرصہ تو صرف کیا کہ اسی تصور کے مطابق پھر کوئی اجتماعی جد و جہد شروع کریں، لیکن جب پے بپے ناکامیاں ہوئیں تو بالآخر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ چیز فرائض میں شامل ہی نہیں، انگور کھٹے ہیں۔ نتیجتاً میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک بڑی قیمتی متاع ہے اس امت کی، اس صدی میں جس کا تصور واضح ہو کر آیا تھا، اقامت دین۔ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، دین اپنا مکمل غلبہ اور استیلا چاہتا ہے پورے نظام زندگی پر، پوری حیات انسانی پر۔ یہ تو ہماری اس دور کی بہت بڑی قیمتی متاع ہے، وہ تصور کے جو نگاہوں سے کچھ عرصے سے اوجھل ہو گیا تھا، کچھ حضرات کی مساعی سے اور ان کی خدمات کے نتیجے میں وہ اجاگر ہوا، دوبارہ تازہ ہوا، لیکن اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گم ہو رہا ہے، ابہام کا شکار ہو رہا ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے۔ لہذا میں نے اپنا ولیم فریضہ یہی سمجھا، اور اس کے ضمن میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا یہ فرض ادا کیا ہے۔ اسی تصور فرائض دینی کے تحت اب ایک اجتماعیت وجود میں آئی ہے۔ پھر میں نے اس تصور فرائض دینی پر اپنے ان دروس کے علاوہ، آپ کو یاد ہوگا کہ سن 85 میں 6 دن متواتر علماء کرام کو دعوت دے کر اس کے ضمن میں اپنی ایک تحریر ان کے سامنے رکھ کر جو پیشگی انہیں بھیج دی گئی تھی کہ قرآن حکیم اور سنت رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے میں نے یہ سمجھا ہے، یہ خاکہ میرے سامنے آیا ہے فرائض دینی کا، اس میں اگر کوئی خامی ہے، غلطی ہے تو متنبہ فرمائیے۔ 6 دن مسلسل محاضرات جاری رہے، 25 علماء کرام جو ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، جماعت اسلامی کے بعض اکابر بھی، ان سب نے آ کر تقریریں کی ہیں، 25 حضرات نے اس کے اوپر تحریریں بھیجی ہیں۔ مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا ہے، کہیں کہیں لفظی اصلاح بھی میں نے کی ہے۔ میں اس کے لیے ہمیشہ ذہناً تیار رہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی غلطی مجھ پر منکشف ہو جائے تو اس کا علل اعلان میں اس کا اقرار کروں، اس میں تصحیح کروں۔ بہرحال اس پر بھی ابھی جو ہمارا سالانہ اجتماع ہوا، میں نے پھر اپنے اس تصور کو اپ ڈیٹ کر کے 3 گھنٹے کی ایک تقریر کے اندر، جس کے ویڈیوز بھی بن گئے ہیں، آڈیوز بھی ہو گئے ہیں، وہ میں نے ریکارڈ کرا دیا ہے۔
آج کی تاریخ تک میں سمجھتا ہوں کہ تصور فرائض دینی کے موضوع پر میرا جو مطالعہ رہا ہے، جو غور و فکر کا حاصل ہے، وہ میں نے اس سال جامعیت کے ساتھ میں نے اپنی اس تقریر کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ دوسرا تھیم، اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے کم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اقامت دین کا مطلب ہے پوری انسانی زندگی پر دین کا غلبہ، انفرادی بھی اجتماعی بھی، تو اجتماعی زندگی جو مختلف گوشے ہیں، سماجی زندگی ہے، معاشرتی، اسی طرح معاشی زندگی ہے، اقتصادی زندگی، اسی طرح سیاسی زندگی ہے، ملکی اور دستوری مسائل ہیں، اس سطح پر اسلام کا وہ نظام عدل اجتماعی ہے کیا، اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے نمایاں جو ہیں پہلو کون کون سے ہیں، اس لیے کہ اس پر بڑا ابہام ہے۔ طویل عرصہ ہو گیا کہ وہ اجتماعی صورت جو ہے دنیا میں کہیں قائم نہیں رہی۔ خلافت راشدہ کے بعد سے ملوکیت کی چھاپ پڑی، اسلام کا وہ اصل چہرہ جو ہے وہ تو تاریخ کے پردوں میں گم ہو گیا، اس پر جاگیرداری کے اور سرمایہ داری کے پردے پڑتے چلے گئے، دین رفتہ رفتہ ایک مذہب بن کر رہ گیا، اس نے نظام زندگی کی حیثیت سے پھر کبھی دنیا کو اپنی شکل نہیں دکھائی۔ آج تک کوئی 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے دنیا میں اس وقت جہاں پر کہ وہ کامل نظام عدل اجتماعی جو اللہ نے دیا انسان کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ اپنی اصل صورت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس میں ابہام یہ ہے کہ اس عرصے میں نوع انسانی کا قافلہ جو ہے وہ رکا تو نہیں رہا۔ یہ 14 صدیاں جو بیتی ہیں، نوع انسانی نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ یہ ارتقاء جہاں سائنٹیفک علوم میں ہوا ہے، سائنسز میں ہوا ہے، ٹیکنالوجی میں ہوا ہے، وہاں ایک سوشل ایولیوشن کا پروسیس بھی ہے جو جاری رہا ہے۔ نوع انسانی نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، جمہوریت کا تجربہ کیا، نوع انسانی نے پھر سرمایہ داری کے خلاف ایک رد عمل کا اظہار کیا اور کمیونزم کا تجربہ ہوا، پھر ان کے مابین کچھ سنتھیسس ہوا اور ایک سوشلزم اور اسکینڈینیوین سوشلزم کا کانسیپٹ سامنے آیا۔ تو یہ جمہوریت اور سوشلزم آیا یہ کل کے کل کفر ہے یا ان میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہے؟ یہ موضوع بھی میرے نزدیک نہایت اہم ہے، اس لیے کہ دین کو قائم کرنے کے ضمن میں جتنی اہمیت اس کی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہو ایثار کا، قربانی کا، جد و جہد کا، محنت کا، تن من دھن لگا دینے کا، اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ وہ تصور تو واضح ہو کہ وہ نظام ہے کیا، سیاسی سطح پر اس کے خد و خال کیا ہے، معاشی سطح پر خد و خال کیا ہے۔ اس ضمن میں میں بارہا اس کا اعلان کیا، اعتراف کیا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اس ضمن میں مجھے سب سے زیادہ رہنمائی ملی ہے فکر اقبال سے۔ اس دور کی جو ذہنی اور فکری سطح ہے، اس سطح پر قرآن کو سمجھا ہے علامہ اقبال نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند ہے، اور ان کے 2 اشعار وہ بڑے قیمتی ہیں، یہ ان کے گویا کے مشاہدے اور مطالعے اور تجزیے کا حاصل ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بے رویت آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ نوع انسانی نے جو سوشل ایولیوشن کا یہ پروسیس اور یہ طویل سفر جو طے کیا ہے، اس سے اگر کہیں روشنی، کہیں خیر، کہیں کوئی بھلائی تمہیں نظر آتی ہے تو یہ مستعار ہے نور مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ابھی کوئی کمی ہے تو در حقیقت نوع انسانی چاروں ناچار اسی نظام مصطفیٰ کی طرف کشاں کشاں جا رہی ہے، ٹھوکریں کھائے گی، افراط و تفریط کے دھکے کھائے گی، لیکن یہ قافلہ بالآخر وہاں پہنچ کر رہے ہیں۔ تو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے جمہوریت، کل کی کل کفر ہے یا اس میں کچھ اسلام کا پہلو ہے تو کتنا ہے جسے کہ ہمیں لینا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المومن، سوشلزم آیا کل کا کل ہی کفر ہے یا اس میں کوئی خیر کے پہلو بھی ہیں؟ اگر ہے تو وہ ہماری متاع ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها۔ ہم ان چیزوں کو اگر ہول سیل ریجیکٹ کر دیں گے تو اس میں اپنا نقصان کریں گے، اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ البتہ جس پہلو سے اس میں کمی ہے اس کا واضح شعور ہونا چاہیے، اعتراف ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 3 سال ہمارے محاضرات قرآنی کا مین موضوع یہی رہا ہے۔ سب سے پہلے 88 میں لاہور میں ہم نے مارچ میں محاضرات منعقد کیے اسی موضوع پر، اسلام کا نظام عدل اجتماعی، اسلام کا نظام حیات۔ پھر اس کے بعد اسی سال ہم نے کراچی میں محاضرات منعقد کیے، اگلے سال پھر اسی موضوع کو ہم نے محاضرات قرآنی کا عنوان بنایا۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا مین تھیم ہے جو میری جو بھی ذہنی تگ و دو رہی ہے،
اور میں نے اپنی قوت بیانیہ جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے اسے جس کے لیے استعمال کیا ہے، اس کا دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے۔ تیسرا بنیادی نقطہ، اس کا بھی ربط و تعلق اہمیت کے اعتبار سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ انقلاب برپا کیسے ہو، اس کا پروسیس کیا ہے؟ منہج انقلاب اسلامی، اور خاص طور پر پھر یہ کہ اس کے لیے جو سورس ہے ہمارے پاس وہ ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجزیہ اس اعتبار سے کہ منہج انقلاب نبوی کیا تھا، کس طور سے آپ نے انقلاب برپا کیا، آپ کی جد و جہد کے مختلف مراحل کیا تھے، ہر مرحلے کے اہم نکات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، پھر ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک بڑھنے میں کیا چیز پری ریکوزٹ کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر وہ شرط پوری ہو تبھی آگے بڑھا جا سکتا ہے، اگر پوری نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اگلا قدم اٹھانا بیکار ہوگا، ضائع جائے گی محنت اور صلاحیت۔ یہ بھی میرا اس ضمن میں خاص طور پر ممنون ہوں ہمارے سابق صدر ضیاء الحق صاحب کا، مرحوم مغفور، انہوں نے جو سیرت کانفرنسوں کا سلسلہ کیا تھا، اور اس کانفرنسوں میں تقاریر کے لیے مجھے مدعو کیا گیا، وہ میرے لیے ایک بڑا محرک ثابت ہوا سیرت کے مطالعے کا۔ ایک تو مطالعہ سرسری تھا جو جاری رہتا تھا اس سے پہلے بھی، لیکن یہ کہ جب مجھے پے بپے تقریریں کرنی پڑی اور اونچے مجموعوں میں بھی کرنی پڑی، تعلیم یافتہ لوگوں کے مجمع میں کرنی پڑی، تو مجھے غور و فکر کے لیے مجھے ایک تحریک ملی، وہ ایک جذبہ جو ہے بیدار ہوا، اور مجھ پر منکشف ہوا پھر وہ منہج انقلاب نبوی۔ اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ 11 تقریریں میں نے مسجد دارالسلام میں کی، اس موضوع کو بالکل منقح کر دیا، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر یہ کہ وہ تقریریں کتابی شکل میں بھی شائع ہو گئیں، اگرچہ میری بڑی خواہش ہے اور ارادہ ہے، بلکہ اب تو میں خواہش سے آگے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ جس طرح ایک روزنامے میں میری کتاب وہ شائع ہوئی تھی استحکام پاکستان اور پھر مسئلہ سندھ، اسی طرح کوشش کروں گا رمضان مبارک کے بعد۔ اب میری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ منہج انقلاب نبوی، جو اب تک تو صرف تقریریں ہیں کہ جو کیسٹ سے اتار کر شائع کر دی گئی ہیں، اب وہ باقاعدہ ایک تصنیف کی صورت میں اسے ضبط تحریر میں لے آؤں۔ اگر وہ ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے اسی سلسلے کا کہ جو اللہ کرے کہ طے ہو جائے، اسی کا فضل ہے، اسی کی توفیق سے کام ہوتے۔ لیکن اس سالانہ اجتماع جو تنظیم اسلامی کا بھی حال ہی میں ہوا، میں نے یہ بھی کیا، 3 گھنٹے میں 3 حصوں میں منہج انقلاب اسلامی کا جو اس وقت تک کا میرا حاصل مطالعہ ہے، غور و فکر کا جو بھی اس وقت میرے پاس سرمایہ ہے، وہ میں نے پھر دوبارہ 3 گھنٹے کی، وہ 11 تقریروں کی بجائے تقریباً 3 گھنٹے کے ویڈیو کیسٹس یا کیسٹس کے حوالے سے وہ بات لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ چوتھا، اور جو آج کا تھیم ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، چوتھا تھیم، اس کے لیے انگریزی کے وہ الفاظ مستعار لینے پر مجبور ہوں، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ۔ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ کمتر ہے، یہ بیان میں چوتھا ہے، اہمیت کے اعتبار سے اول روز سے مجھ پر اس کی اہمیت منکشف تھی، اور وہ ہے ایمان، ایمان کی حقیقت، ایمان کی اہمیت۔ چنانچہ میں نے جب اپنی اس جد و جہد کا آغاز کیا ہے تو سن 67 میں جو مضمون میں نے لکھا تھا، جو جون 1967 کے میثاق میں شائع ہوا، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ سب اسی کا ظہور ہے، اسی میں نقشہ تھا قرآن اکیڈمی کا، اسی میں یہ سارا ایک قرآنی تحریک، تعلیم و تعلم قرآن کو ایک تحریک کی شکل میں شروع کرنے کا ایک نقشہ سامنے آیا تھا، خاکہ آیا تھا، اور اسی پر عمل کیا الحمدللہ۔ سن 67 اور یہ 91، 24 برس ہو چکے ہیں اسے۔ اس میں جن حضرات نے اس کا مطالعہ کیا، اس کا مین تھیم یہی ہے کہ اب تک ہماری جو دینی تحریکیں ہیں عالمی سطح پر جد و جہد ہو رہی ہے، اس صدی کا یہ وسط جو ہے تقریباً 50 برس، ان میں بڑی کوششیں ہوئی ہیں، بڑی محنتیں ہوئی ہیں، جماعت اسلامیہ، الاخوان المسلمون، مظلومی پارٹی، تبلیغی جماعت بھی اپنے انداز میں اپنے فکر کے مطابق جو کوششیں کر رہی ہے، اسی طریقے سے عباد الرحمن، اسی طرح سعید نورسی کی تحریک ترکی میں، عباد الرحمن لبنان میں، وغیرہ وغیرہ، سوڈان میں، پورے عالم عرب میں الاخوان المسلمون۔ یہ تحریکیں اصلاً کیوں ناکام رہی ہیں، تاحال کیوں کہیں پر وہ اسلامی انقلاب برپا نہیں ہو سکا؟ ایران کا معاملہ ایک علیحدہ ہے، اے فینومینن بائی اٹ سیلف، میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ عرض نہیں کر رہا۔ اس کا سبب میں نے جو اہم تھا وہ یہی بیان کیا، ان تحریکوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ ایمان کو ٹیکن فار گرانٹڈ لے رہے ہیں کہ جب مسلمان ہے تو ایمان تو ہے،
جو ایمفسس ایمان پر ہونا چاہیے وہ ان تحریکوں میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہی وہ چیز ہے جہاں پانی مر رہا ہے۔ ایک عقیدہ ضرور ہے، ایک موروثی عقیدہ ہے ایمان جسے ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ایمان کنوکشن کے درجے کو پہنچنے والا ایمان، وہ ایمان جسے کہا جا سکے کہ علی وجہ البصیرت ایمان، وہ ایمان تو کہیں ہے نہیں۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے معمولات کو دیکھیں، اپنے پرسوٹس کو دیکھیں، اپنی ویلیوز کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا خالص مادہ پرستانہ۔ آخرت کا یقین تو کچھ اور نقشہ دنیا کی زندگی کے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کا ایمان تو کچھ اور طرح کے کردار وجود میں لاتا ہے، رسول سے حقیقی محبت تو کسی اور طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ تو اصل کمی یہاں ہے، پانی یہاں مر رہا ہے۔ باقی یہ کہ کچھ عجلت پسندی، کچھ جلد بازی، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاسی میدان میں چھلانگ لگا دینا، مختلف تحریکوں نے یہ غلطی بھی کی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ایمان پر جو ایمفیسس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ سن 67 کی بات کہہ رہا ہوں۔ لہذا اس وقت سے لے کے آج تک میری جو بھی تگ و دو رہی ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں، وہ دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ذہنی تگ و دو اور لسانی۔ جو سوچا اسے بیان کیا، یہی میں کرتا رہا ہوں۔ جو بات سامنے آئی اسے ڈنکے کی چوٹ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، بغیر کسی خوف لومت لائم۔ میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی ہے کہ اس کا کیا لوگوں پر اثر ہوگا اور لوگ کیا کہیں گے۔ جو بات صحیح سمجھی اس کو بیان کیا۔ تو ذہنی اور فکری تگ و دو اور اس کے ساتھ ہی یہ لسانی محنت جو میں نے کی ہے، اس کا چوتھا لیکن یہ کہ ہر اعتبار سے اولین اور انتہائی اہم جو ہے تھیم وہ حقیقت ایمان ہے۔ اس کے ضمن میں بھی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ویسے تو میں نے کبھی 1 گھنٹے میں تقریر کی ہے، کبھی 2 گھنٹوں میں کی ہے حقیقت ایمان، کتاب الایمان اپنی بیان کی ہے، کبھی 1 سیشن میں، کبھی 2 سیشن میں۔ لیکن سن 87 میں 8 خطبات کا پروگرام بنایا تھا، جو بعد میں بڑھ کر 10-11 خطبے ہو گئے تھے مسجد دارالسلام میں، جو میں نے حقیقت ایمان کے موضوع پر دیے۔ اور آج در حقیقت جس کا میں آغاز کر رہا ہوں، میں نے اس ضمن میں بھی بعض جگہوں پر لوگوں نے کچھ نشاندہی کی ہے، کچھ اصلاح تجویز کی ہے، کہیں کچھ اعتراضات ہوئے ہیں، کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں، ان پر غور کیا ہے، سوچ بچار کیا ہے، بعض اصلاحات کو قبول کیا ہے۔ جیسا کہ میں آج آپ کے سامنے، آج تو نہیں کل کے موضوع میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی، میں بیان کر دوں گا کہ غلطی تھی جس کو کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن یہ کہ اس فکر پر بھی، اس موضوع پر بھی میرا فکر، میری سوچ، میرے مطالعے کا حاصل، میرے غور و فکر کا نتیجہ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ 5 خطبات کی شکل میں اپ ڈیٹ کر کے اسے اپ ٹو ڈیٹ آج تک جو کچھ بھی میرا سوچ ہے اس ضمن میں، اس میدان میں اس کا خلاصہ ان 5 خطبات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ بات ذرا مشکل ہے، موضوع بڑے کٹھن ہیں، ان میں بعض مقامات بڑے ثقیل بھی ہیں، انہیں مجھے بیان کرنا ہے، عام فہم بھی بنانا ہے، پھر یہ کہ وقت کی تحدید بھی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ تو کچھ طویل ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے یہ تمہیدی کلمات جو ہیں یہ ایک اضافی گویا کہ اس کے اندر اس نے وقت صرف کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کل سے میں پوری پابندی کی کوشش کروں گا کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ میری تقریر آگے بڑھنے نہ پائے۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنا بھی وقت جو حضرات مستفسرین ہوں گے ان کے سوالات یا ان کے جو بھی کمنٹس ہوں ان کے لیے ہوں گے، لیکن یہ کہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کچھ وقت صرف ہو گیا ہے اس تمہید میں، اس لیے کچھ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آج مجھے آپ مزید مہلت دیں۔ باقی یہ کہ چونکہ مضمون اہم ہے، کٹھن ہے، مشکل ہے، اس اعتبار سے میں آپ حضرات سے دعا کا بھی مستدعی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے خود بھی دعا کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ بھی اس میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو بھی کھول دے، میرے زبان کو بھی کھول دے، اور میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار مرتب طریقے سے آپ کے سامنے کر سکوں، اور یہ کہ آپ ذرا اپنی توجہ کو بھی مرتکز رکھیے، اس لیے کہ اس سے بھی یقیناً تقریر کرنے والے کو، خطاب کرنے والوں کو بہت سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اب اس تمہید کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو کے 4 حصے ہیں، لیکن ڈر نہ جائیے، چوتھا حصہ بہت ہی مختصر ہوگا، میں صرف بات سمجھانے کے لیے 4 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ ہے ایمان کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلے ایک پیشگی تنبیہ ضروری ہے۔ دین کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں
ظاہر بات ہے کہ وہ عربی زبان ہی سے لی گئی ہیں، پک اینڈ چوز کیا ہے قرآن نے، حدیث نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زبان تو عربوں کی تھی، پہلے سے بولی جا رہی تھی، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا عربی مبین میں، تو وہ الفاظ عربی زبان کے ہیں، ان کا کوئی مادہ ہے، کوئی روٹ ہے، اس کا ایک مفہوم ہے جو ان کے ہاں مستعمل تھا۔ لیکن جب کوئی شے اصطلاح کی صورت اختیار کر لیتی ہے، کوئی لفظ، تو پھر اس میں اصل حجت جو ہے وہ لغت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو اگر دینی اصطلاح ہے تو اس کا مفہوم معین ہوگا قرآن اور سنت سے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سنت اور اللہ کی کتاب، وہ معین کرے گی اس کے اصل مفہوم کو۔ جیسے مثال کے طور پر صلاۃ، اب صلاۃ کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ آگ تاپنے کو بھی کہتے ہیں، اقدام الی الشیء کو بھی کہتے ہیں۔ اب اس سے آپ معنی نکال لیں نماز کے تو یہ نہیں ہوگا۔ صلاۃ کا مفہوم وہ ہے جو قرآن اور سنت رسول سے معین ہو گیا۔ زکوٰۃ تزکیے سے بنا ہے، نشو و نما اس کا اصل مفہوم ہے، لیکن اس کو آپ لے جائیں اور اپنا کوئی تصور اس کے اوپر بنا لیں تو وہ غلط ہوگا۔ زکوٰۃ اصطلاح کے طور پر وہی ہے جو قرآن و سنت سے معین ہو گیا۔ اسی طرح صوم ہے، رک جانے کو کہتے ہیں، یہ کس چیز سے رک جانا، کب رک جانا، کس صورت میں رک جانا، کس وقت سے کس وقت تک رکے رہنا، اب یہ تمام مفہوم معین ہوں گے کتاب و سنت سے۔ تو ایمان کی بھی کا جو اصل مفہوم ہے اصطلاح کے طور پر، وہ تو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معین ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان اصطلاحات کے لیے جو الفاظ لیے گئے عربی زبان سے، آخر کسی وجہ سے لیے گئے، کوئی نہ کوئی معنوی تعلق ہے، اس کی جو لغوی اساس ہے اس کا کوئی نہ کوئی ربط ہے۔ اس پر غور و فکر سے ان اصطلاحات کی روح، ان کے حقیقی مفہوم پر ایک باطنی بصیرت ضرور حاصل ہوتی ہے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ نماز کی بھی اگر وہ لفظ لیا گیا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اقدام الی الشیء، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اپنی روح کو ذکر الہی سے گرم کرنا، یہ آگ تاپنے کے معنی میں، یہ تمام چیزیں اس کی گویا کہ روح کے طور پر شامل ہیں۔ زکوٰۃ کی روح بھی یہی ہے، اپنے نفس کا تزکیہ، مال کی محبت سے دل کو پاک کرنا، صاف کرنا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لغوی اساس ہے اس سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ ان اصطلاحات کی جو باطنی روح ہے وہ یقیناً لغوی اصل پر غور و فکر سے اجاگر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ البتہ لغت کو اس پر حاکم نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ کتاب و سنت سے اس اصطلاح کا کیا مفہوم معین ہوا۔ اس تمہید کے بعد اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان، جیسے کہ عربی زبان کے میرا خیال ہے 99% سے زیادہ الفاظ ہیں جن کا ایک سے حرفی مادہ ہوتا ہے، اس سے حرفی مادے سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ سادہ ترین مثال ہے علم، علم سے عالم بھی ہے، معلوم بھی ہے، علامہ بھی ہے، علامت بھی ہے، استعلام بھی ہے، بناتے چلے جائیں، متعلم بھی ہے، معلم بھی ہے، مختلف سانچوں میں ڈھلتے چلے جائیں گے، مختلف اوزان میں الفاظ جو ہیں بنتے چلے جائیں گے، لیکن علم کے ساتھ اس کا تعلق برقرار رہے گا۔ اصلها ثابت و فروعها فی السماء، وہ اصل جو ہے وہ مادہ علم، عالم علم رکھنے والا، علم جاننے والا، معلوم وہ شے جو کسی کے علم میں ہے، متعلم جو علم سیکھ رہا ہے، معلم جو علم سکھا رہا ہے، استعلام علم حاصل کرنا، انکوائری آفس، مکتب الاستعلام۔ لیکن یہ کہ جڑ رہے گی برقرار، اصلها ثابت و فروعها فی السماء۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ ایمان کا مادہ امن ہے، الف میم نون، اور یہ بڑا گہرا تعلق جو ہے اس لفظ میں اور ایمان میں، اس کے لیے میں نے آج وہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اپنی قوم کے ساتھ مجادلہ ہو رہا تھا، قوم انہیں ڈرا رہی تھی کہ تم نے تمام معبودوں کا انکار کر دیا ہے، تمہاری کو شامت آ کر رہے گی۔ انہوں نے جواب میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہم تک پہنچا دیے، اسی میں یہ الفاظ بھی ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ یہ جو دو فریق ہیں، ایک موحدین اور ایک مشرکین، ان دونوں فریقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ کون زیادہ مستحق ہے امن کا؟ تم خود غور کرو، سوچو، ایک ہزاروں معبودوں کو پوجنے والے اور ایک ایک خدائے برحق کے پرستار، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، احق کون ہے، زیادہ حقدار کون ہے؟ اب اس کا جواب بھی دیا گیا، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی شرک کی، ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی، وہ ہیں جن کے لیے امن ہے،
اور وہی ہیں ہدایت پانے والے۔ تو امن اور ایمان کا رشتہ جو ہے بہت ہی کلیئر ہو کر ان آیات میں سامنے آیا۔ بلکہ نوٹ کر لیجئے کہ الامن جو ہے یہ قرآن مجید میں 3 ہی مرتبہ آیا ہے، یہ لفظ اس شکل میں، 2 مرتبہ تو انہی آیات میں آ گیا، یہ آیات جو ہیں سورہ انعام کی ہیں، 1 مرتبہ آیا سورہ نساء میں، وہاں خوف کے مقابلے میں امن آیا ہے۔ فرمایا گیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کی ایک روش پر تبصرہ کیا گیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہیں سے کوئی خبر ان کے کانوں تک پہنچتی ہے خوف کی یا امن کی، تو بجائے اس کے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں، اپنا فرض ادا کریں، اسے پہلے ہی عام کر دیتے ہیں، اس کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی یعنی خوف کی کوئی بات ہے تو ایک دہشت کی لہر جو ہے دوڑ جائے گی، سنسنی پیدا ہو جائے گی۔ منافقین کا یہ طرز عمل، اس سے ہمارے سامنے اصل جو مفہوم ہے اس لفظ امن کا واضح ہوا۔ خوف کی ضد امن ہے۔ مزید وضاحت کریں گے تو خوف کے ساتھ حزن کا لفظ بھی شامل کر لیجیے، جیسے تعرف الاشیاء بازدادها، خوف کے مقابلے میں امن آیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایمان کی انٹینسٹی، ایمان کی گہرائی اور گہرائی جب اس درجے کو پہنچ جائے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان کا یہ مقام، درجہ احسان، جہاں یہ یقین کی کیفیت جو ہے اتنی گہری ہو گئی ہو، اس کو کہتے ہیں یہ ولایت باہمی کا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ۔ اب یہ اللہ کا ولی ہو گیا جس کو ایمان کی یہ انٹینسٹی حاصل ہو گئی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، 2 چیزوں کی نفی کی گئی۔ ویسے تو یہ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو بہت مرتبہ قرآن میں آیا۔ خوف اور حزن سے نجات پا جانا، زوال خوف و حزن امن ہے، یہ گویا کہ امن کا اصل حقیقی مفہوم ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، امن یامنو امن و امنتن، اس کے معنی ہے امن میں ہونا۔ اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ میں صرف سورۃ الملک کی 2 آیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم امن میں ہو، نڈر ہو گئے ہو، نچنت ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس آسمان والے سے؟ کیا تمہیں اندیشہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اَأَمِنْتُم، کیا تم امن میں ہو؟ بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا، نچنت ہو جانا۔ اگلی آیت میں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بالکل بے خوف ہو، امن میں ہو، تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا اللہ آسمان والے سے، اللہ سے، کہ وہ تمہارے اوپر کوئی بہت جھکڑ بھیج دے اور تمہیں تباہ کر دے، جیسے جھکڑ سے کہ قوم عاد کو تباہ کیا تھا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ اللہ کی چالوں سے اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں؟ کیا یہ، بلکہ یہ لفظ مامون میں نے یہاں غلط العام کے طور پر استعمال کیا، ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ محفوظ سمجھتے ہیں، امن میں سمجھتے ہیں اللہ کی چال اور تدبیر سے؟ تو جان لو کہ اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو امن میں سمجھنے والا وہی ہو سکتا ہے جو خسارہ پانے والا ہو، اس کو تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو امن یامنوں کا مطلب ہے امن میں ہونا۔ اس سے اس میں فاعل بنتا ہے آمنن، آمنن وہ کہ جو امن میں ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، آمنن 6 مرتبہ، آمنتن 1 مرتبہ، آمنون 2 مرتبہ، آمنین 8 بار۔ اور یہ آمنین کے حوالے سے وہ آیت ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں سورہ فتح میں جو نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اس وقت تو صلح حدیبیہ ہو گئی اور تمہیں عمرے کے بغیر ہی یہاں سے لوٹنا پڑا ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، دل گرفتہ نہ ہو، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں، بس صرف 1 سال کا فصل ہے، اور اس حالت میں داخل ہوگے آمنین، بالکل امن میں ہوگے، کوئی خوف، کوئی کھٹکا، کوئی بے چینی، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو آمنن وہ جو امن میں ہو، آمنین یہ جمع ہے۔ اسی سے لفظ مامون بنتا ہے۔ ابھی میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ غلط العام کے طور پر میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ اردو میں ہم مامون محفوظ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، محفوظ و مامون، مسعون، یعنی جو جس چیز کی حفاظت ہو، جسے کوئی اندیشہ نہ ہو، یہ بالکل غلط استعمال ہے۔ مامون مفعول ہے، وہ کہ جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو، جس سے امن لے لیا گیا ہو،
جسے زیر کر لیا گیا ہو اور اب کوئی اندیشہ نہ رہے کہ وہ آپ کو کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، وہ مامون ہے، اس لیے کہ مفعول ہے۔ اس معنی میں یہ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا، یہ لفظ آیا ہی ایک جگہ ہے، ان عذاب ربہم غیر مامون۔ سورہ معارج میں فرمایا یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے کوئی نڈر ہو جائے، نچنت ہو جائے، جس سے اندیشہ نہ رہے۔ تو مامون کے معنی وہ ہے جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو، یہ نہیں کہ جسے کوئی اندیشہ نہ ہو، وہ تو آمن ہے۔ مامون وہ ہے جس سے کوئی اندیشہ نہ رہے، جس کو آپ زیر کر چکے ہوں، جس سے کوئی اندیشہ اور خطرہ اب آپ کو لاحق نہ رہے، وہ مامون ہے۔ ان عذاب ربہم غیر مامون۔ اسی طریقے سے ظرف آتا ہے اس سے مأمن، امن کی جگہ۔ میں یہ در حقیقت ویسے تو میرے موضوع سے بہت زیادہ متعلق یہ بحث نہیں ہے، اتنی زیادہ متعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ دلچسپی کی چیز ہے، قرآن سے ایک ذہنی رشتہ قائم کرنے والی شے ہے۔ اس اصطلاح کے یہ تمام پہلو جو ہیں اچھی طرح ذہن میں آئیں گے، تبھی اس سے جو اب اصطلاح بنے گی وہ بہت اچھی طریقے سے ذہن کی گرفت میں مفہوم آئے گا۔ مأمن سورہ توبہ میں فرمایا گیا، جب یہ آخری اعلان آ گیا تھا کہ اب 4 مہینے کی صرف مہلت ہے، اے مشرکین عرب، یہ جب ختم ہو جائیں گے اشہر حرم، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اسی میں ایک استثناء قائم کیا گیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص اے نبی آپ سے امن کا طالب ہو، فاجر ہو، تو آپ اسے پناہ دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص دور سے چل کر آیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا الٹیمیٹم تھرو کر دیا ہے، 4 مہینے کے اندر اندر یا ایمان لائیں یا ہمارے قتل عام شروع ہو جائے گا۔ تو آخر بتائیے تو صحیح وہ پیغام کیا ہے، کیا بات ماننی ہے۔ اب وہ چل کر آیا ہے، آپ نے اسے امان دی ہے، وہ آپ کے پاس رہے، اسے کلام اللہ سنائیے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ کہیں ابھی طے کرو ورنہ تمہاری گردن ابھی اڑا دی جائے گی، یہ نہیں، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے۔ تو مأمن کہتے ہیں امن کی جگہ، جو اس کی امن کی جگہ ہے وہ وہاں واپس جائے، پھر اس کو فیصلہ خود کرنا ہے اپنے امن کی جگہ پہنچ کر کہ آیا وہ ایمان قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی سے لفظ امین بنا ہے، یہ صفت مشبہ فعیل کے وزن پر، اور صفت مشبہ آپ کو معلوم ہے کہ فاعل کا مفہوم بھی دیتی ہے اور مفعول کا بھی۔ تو امین وہ بھی ہے کہ جو امن میں ہو، اور امین وہ بھی ہے کہ جس سے امن ہو، جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو اور خطرہ نہ ہو۔ دونوں معنی میں لفظ امین آیا، قرآن مجید میں 14 مرتبہ آیا۔ اب اس سے ذرا ایک قدم آگے بڑھیے، جیسے کہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ورب کے ساتھ پریپوزیشنز کی تبدیلی سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ ٹو گیو، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، ٹو گیو ان، اب یہ ایک محاورہ بن گیا، مفہوم ہی کچھ اور ہو گیا۔ ٹو گیو اپ، اب یہاں کچھ اور ہی معنی نکل آئے۔ تو یہاں پریپوزیشنز بدل رہی ہیں، معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک درجے میں تو یہ بات عربی زبان کے ساتھ بھی ہے، صلہ بدلے گا مفہوم بدلے گا، لیکن عربی بڑی میتھمیٹیکل لینگویج ہے، اس میں صلہ کی تبدیلی سے مفہوم کے بدلنے کے بعد بھی جڑ سے تعلق منقطع نہیں ہوگا، جڑ کے ساتھ تعلق قائم رہے گا۔ چنانچہ امن فلانن بے فلانن، اگر حرف با کا اضافہ ہو جائے، یا علی فلانن یا علی کا اضافہ ہو جائے، اس کے معنی ہوں گے کسی چیز پر کسی کو امین بنانا۔ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھائی، یہ ہے آمینہ بے، کسی کو امینہ بے شیئن، اس نے امین بنایا اس کو ایک چیز کے بارے میں۔ اب دیکھیں تعلق برقرار رہا، امین اسی کو بنایا جاتا ہے جس کے بارے میں اندیشہ نہ ہو کہ اس سے خیانت کا کوئی ڈر ہے، اسی کو امین بنائیں گے آپ۔ چنانچہ اس معنی میں امن فلانن بے فلانن او علی فلانن، اس کا مفہوم ہے کسی کو امین بنانا، کسی پر اعتماد کرنا کسی بارے میں۔ اس ضمن میں بھی ایک تو سورہ آل عمران کی آیت آج جمعے میں بھی اتفاق سے وہ میری زبان پر آئی تھی، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ڈھیروں سونے پر بھی اگر ان کو امین بنا دو گے تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے،
لیکن ان میں ایسے بھی ہیں جو اخلاق کی اس پستی تک پہنچ گئے کہ ایک دینار بھی اگر کہیں امانت رکھوا دو گے تو واپس نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے سر کے اوپر سوار نہ ہو جاؤ. اپنے زور سے واپس وصول کر لو تو کر لو، وہ واپس دینے والے نہیں. تو امنا فلانن بے فلانن. اسی طریقے سے علا بھی آتا ہے. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول آیا ہے، جب حضرت یوسف کے ساتھ تو جو کیا تھا ان کے بھائیوں نے کیا ہی تھا. کچھ عرصے کے بعد اب بنیامین کی باری بھی آئی تھی. انہوں نے کہا تھا انہیں بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، قافلے کے ساتھ. تو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتم علی اخیہ من قبل. کیا میں تمہیں امین سمجھوں، امانت دار بناؤں اس بنیامین کے بارے میں بھی اسی طرح جس طرح میں نے امین بنایا تھا اور تم پر اعتماد کیا تھا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں؟ یعنی یہ کہ دوبارہ میں کیسے اب تم پر اعتماد کر لوں. تو اس مفہوم کو بھی نوٹ کر لیں. اور ایک اور اس میں اضافہ، باب افتعال سے بھی جب یہ لفظ آتا ہے تو کسی کو امین بنانا، ائتمان، ائتمنا یأتمنو، اس کے معنی بھی امین بنانا. یہ لفظ بھی قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے سورہ بقرہ میں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. سفر میں اگر کوئی قرض وغیرہ کا معاملہ ہو جائے تو ریحاناً مقبوضہ کا جہاں حکم آیا وہاں فرمایا جب تمہیں اعتماد ہو جائے اور ایک دوسرے پر اعتماد کر سکو تو پھر جس کو امین بنایا گیا تھا اس پر لازم ہے کہ وہ امانت واپس کر دے. اب صرف آخری دو جملے اور اس بحث کے رہ گئے. باب افعال سے اس امن سے لفظ بنے گا، مصدر بنے گا ایمان، افعال. اور اب معنی ہو جائیں گے کسی کو امن دینا. میں چاہتا ہوں اچھی طرح ذہن نشین کریں. ایمان کے لفظی معنی امن دینا. اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مومنن، امن دینے والا. اور اسی معنی میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسماء حسنہ کے گلدستے میں جو سورہ حشر کے آخر میں آیا ہے اللہ کا نام المومن، المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. المومن، المومن اللہ ہے، امن بخشنے والا، امن عطا فرمانے والا. لفظ ایمان کے معنی ہے امن دینا. امنا یامنو امنا، خود امن میں ہونا. آمنا یومنو ایمانن، دوسرے کو امن دینا. لیکن اس سے آگے آئیے، یہاں بھی با یا لام کا اضافہ جب ہو جائے گا، آمنا بہی آمنا لہو، اس کے معنی کسی کی تصدیق کرنا ہے. کسی نے آ کر کوئی خبر دی، دو ہی شکلیں ہیں، آپ کہیں تم جھوٹ بولتے ہو یا آپ یہ کہیں تم نے سچ کہا. یا خبر کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ اور بھی ہوتا ہے، کسی نے دعویٰ کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات قبول، آپ کہتے نہیں تمہارا دعویٰ باطل. یہ دو ہی امکانات ہیں. اگر آپ نے تردید کی، کسی بات کو قبول کرنے سے انکار کیا تو جھگڑا شروع ہو گیا. وہ جھگڑا تھوڑا ہو، زیادہ ہو، صرف زبانی کلامی ہو، ہاتھا پائی ہو، قتال تک، خون ریزی تک نوبت آ جائے، یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے. جھگڑا شروع ہو گیا. جہاں تردید اور تکذیب ہوگی جھگڑا ہوگا، جہاں تصدیق ہوگی امن ہوگا. اس معنی میں آمنا بہی اور آمنا لہو کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرنا. اور تصدیق کرنے میں تعلق برقرار رہا امن کے ساتھ، اس لیے کہ تصدیق کرنا بھی اسے امن دینا ہے. اگر تکذیب کریں گے تو تصادم شروع ہو گیا، جھگڑا اور لڑائی شروع ہو گئی. اگر تصدیق کر دی تو امن رہا. تو آمنا بہی اور آمنا لہو. قرآن مجید میں آمنا لہو کا لفظ بھی آیا ہے لام کے صلے کے ساتھ. عام طور پر سرسری طور پر کسی کی بات کو مان لینا، اگرچہ استثناء موجود ہے. آمنا لہو لوط، حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے حضرت لوط بھی علیہ السلام، وہاں وہ سرسری معنی میں نہیں ہے. لیکن عام طور پر لام کے ساتھ جب آتا ہے تو اس میں وہ گہرائی اور وثوق والی بات نہیں ہوتی. لیکن با کے ساتھ جب آتا ہے تو اس میں بڑے وثوق، پورے اعتماد کے ساتھ کسی کی بات کو مان لینا، کسی کے دعوے کی تصدیق کرنا، یہ اس کا مفہوم بن جاتا ہے. اور نوٹ کر لیجئے کہ دین میں، قرآن میں ایمان کا لفظ اصطلاحاً جب آتا ہے تو اکثر و بیشتر با کے ساتھ آتا ہے. یؤمنون بالغیب، میں نے شروع میں جو آیات آج تلاوت کی تھی، یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان مجمل کے الفاظ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب.
ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ایمان اصطلاحاً آتا ہے اکثر و بیشتر، استثناء بہت ہی معدود چند، وہ آتا ہے بے کے ساتھ، اور اس کے معنی تصدیق. اب اصطلاح پر آئیے، تصدیق کس کی؟ تصدیق نبی کی، اس کے دعوے نبوت کی، اور اس دعوے کی بنیاد پر جو کچھ وہ پیش کرے اس کی. تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس شے کی جو لے کر آئے ہیں نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ میں آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سمپ کیا ہے، الایمان لغتاً التصدیق. ایمان کے لغوی معنی تصدیق ہے، وشرعاً، اور شرعی مفہوم کیا ہے؟ تصدیق الرسول، تصدیق الرسول بما جاء بہ عن ربہ، رسول کی تصدیق کرنا ان تمام باتوں میں وہ جو اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں، رب کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے. البتہ اب یہ سمجھیے، نبی کی لائی ہوئی چیزوں میں کچھ امور غیبیہ بھی ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. احکام بھی ہے، یہ اوامر ہے، یہ نواہی ہے، یہ فرائض ہیں، یہ چیز حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. قصص بھی ہیں، قصے ہیں بہت سے، احوال ہیں سابقہ قوموں کے، اور بھی مختلف چیزیں جو ہے قرآن مجید کے مضامین، جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر میں 5 حصوں میں تقسیم کیا قرآن کے مضامین کو. لیکن یہ کہ ان سب کا ماننا، اگرچہ جو ابھی ڈیفینیشن سامنے آئی ہے اس میں تو ان سب کی تصدیق شامل ہوگی، لیکن معروف طور پر جو استعمال ہے، جو یوسیج ہے، اس میں ایمان کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے صرف ان امور غیبیہ کی تصدیق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، جن کو جاننے کا ہمارے پاس خود اپنا ذاتی ذریعہ کوئی موجود نہیں. موت کے پار کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، فرشتے کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جو بھی امور غیب ہے. اسی لیے سورہ بقرہ میں جو پہلا لفظ ایمان کے لیے آیا ہے قرآن مجید میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. امور غیبی جو ہے در حقیقت ان کی تصدیق پر اصطلاحاً لفظ ایمان کا اطلاق ہے. اس میں آپ یہ بھی جان لیجئے کہ انبیاء کرام، حضرت آدم پہلے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے مابین کتنے نبی آئے یقین کے ساتھ ہمیں کچھ معلوم نہیں. 1.25 لاکھ کی تعداد بھی بیان کی جاتی ہے. ان میں بہت سے رسل ہیں، بہت سے ان میں سے وہ ہیں جن کو کہا گیا ہے اولو العزم من الرسل. ان میں سے صاحب شریعت بھی ہیں، کسی نئی شریعت کے نہ لانے والے رسول بھی ہیں. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، رسول یا نبی جو کچھ لاتے رہے ہیں اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو بدلتا رہا. احکام شریعت بدلتے رہے، نماز کی صورتیں بدلتی رہی، روزے کے احکام بدلتے رہے. ایک حصہ غیر مبدل رہا ہے آدم سے لے کر این دم تک، اور وہ حصہ یہی ایمان کا ہے. وہ تعلیم جسے ہم ایمان کہتے ہیں، ایمانیات، وہ آدم سے لے کر این دم تک بال برابر فرق نہیں ہے. وہی تعلیم آدم کی تھی، وہی نوح کی، وہی ابراہیم کی، وہی عیسیٰ کی، وہی موسیٰ کی، وہی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. تو اصل میں ایمان در حقیقت وہ شے ہے، انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کا وہ حصہ جو امور غیبی سے متعلق ہے، اور نمبر 2 یہ کہ جس میں حضرت آدم سے لے کر این دم تک کوئی فرق و تفاوت پیدا نہیں ہوا. میری گفتگو کا پہلا حصہ ختم ہوا. اب آئیے دوسرے حصے کی طرف. ایمان کا موضوع کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بحث تو شاید کچھ ثقیل محسوس ہوئی ہو بہت سے حضرات کو. میں نے چاہا ہے کہ یہ ریکارڈ بھی ہو جائے ہمارے ساتھیوں کے لیے. ان چیزوں کے ساتھ ایک ذہنی ربط اور مناسبت قائم ہونی چاہیے تاکہ پوری گہرائی کے اندر لفظ ایمان کو تو آپ پوری گہرائی کے ساتھ سمجھیں کہ ایمان کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے، اور یہ لفظ جو ہے اپنی اصل سے جب یہ اس جڑ سے نکلا ہے اور پھر اس نے جو شکل اختیار کی ہے برگ و بار لا کر یہ کہاں پہنچا ہے، تو اس کو جان لیجئے. میں بعض حضرات شاید نماز کے لیے بے چین ہو کر جا رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نماز ہم باجماعت عشاء کی یہاں بھی پڑھیں گے
اور پھر جن حضرات کو وضو کی ضرورت ہوگی مسجد میں بھی جا کر وہ دوسری جماعت جو ہے وہ ہم کروا لیں گے، اس لیے آپ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ ایمان کا موضوع کیا ہے؟ اس کا تعلق جڑے گا اسی بات سے جو پہلے حصے کے آخر میں نے عرض کی کہ ایمان کا تعلق ہے غیب کی خبروں سے کہ جو دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امور غیبی۔ اور امور غیبی کے لیے فلسفیانہ اصطلاح ہے ما بعد الطبیعات۔ ما بعد الطبیعات ہمارا ایک علم ہے، فلسفے کی اہم ترین شاخ ہے۔ طبیعات اور ما بعد الطبیعات یہ دو ہمارے ڈومینز ہیں نالج کے، دو دائرے ہیں۔ ایک دائرہ ہے فزیکل ورلڈ کا، جس کا کہ علم ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ حواس خمسہ ہی کا ہم نے کچھ اور اضافہ کر لیا، خوردبین ایجاد کر لی تو ہماری قوت بینائی کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، دوربین ایجاد کر لی، قوت بینائی جو ہے اس کی رسائی بہت دور تک ہو گئی، لیکن اصلاً تو وہی حواس ہیں ہمارے۔ یہ عالم محسوسات کہہ لیجئے، عالم مادی کہہ لیجئے، اس کے علم، اس کی یہ سائنسز، اس کے مختلف شعبے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، معلومات کا ایکسپلوژن ہے جو اس دور میں ہوا ہے، یہ ہے طبیعی فزیکل ورلڈ، فزیکل سائنسز۔ میٹا فزکس کس شے کا نام ہے؟ وہ اسی کا تو نام ہے کہ جو اس دائرے میں نہیں آتا، جو ہمارے حواس کے دائرے میں نہیں آ رہا۔ وہ کچھ کلی امور ہیں، کچھ سوال ہیں جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں لامحالہ ہر باشعور انسان کے، لیکن ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ذرائع ناکافی ہیں۔ وہ امور ہمارے مادی جو دائرہ ہے علم کا اس سے باہر ہے۔ ما وراء الطبیعات، میٹا فزکس۔ تو در حقیقت جو مسائل میٹا فزکس کے ہیں در حقیقت وہی موضوع ایمان کا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی تمہید میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ تمام انسان دو حصوں میں منقسم ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت تقلیدی ذہن اور مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، جو کچھ لوگ مان رہے ہیں انہوں نے بھی مان لیا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو پرسوٹس ہیں، جس چیز کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جس کے لیے سب لوگ جو ہے کوشاں ہیں، اسی میں انہوں نے بھی اپنی زندگی لگا دی، اسی بھاگ دوڑ میں اپنی توانائیاں صرف کی، زندگی گزار دی۔ عظیم اکثریت، یہ صرف فیصد نہیں، یوں سمجھیے کہ کروڑوں میں کچھ ایک آدھ ہوتے ہیں کہ جو اس سے مستثنا ہوں، ورنہ عظیم اکثریت انسانوں کی تقلیدی ذہن اور مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ البتہ ایک اقل قلیل اقلیت، بہت ہی کم مائکروسکوپک مائنورٹی ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو تحقیقی مزاج اور ذہن کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ کسی شے کو اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ سب مان رہے ہیں، کوئی کام اس لیے کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ سب کر رہے ہیں۔ They want to know the truth for themselves۔ تحقیق اسی کا نام ہے، حق کو معلوم کرنا، حقیقت کیا ہے۔ وہ اس کے لیے کوشاں ہوں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں بہت ہی قدر قلیل اقلیت، اقل القلیل اقلیت۔ لیکن تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے، انسانوں کی اکثریت پیروی انہی کی کرتی ہے۔ کوئی ایک ہی تھا، وہ سدھارتھا گوتما، لیکن آج کروڑوں انسان اس کا نام لے رہے ہیں، صحیح یا غلط جو کچھ اس نے فکر پیش کیا اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ تو سقراط ایک ہی تھا، لیکن اس نے تو جان بھی دے دی اپنی اس پرسوٹ آف نالج کے لیے، حقیقت کی تلاش، اور جو حقیقت منکشف ہوئی اس کو علی اعلان کہنا، بربرا کہنا۔ اس کے سامنے چوائس آیا، یا تو زبان بند کر لو اور یا یہ کپ آف پوائزن ہے، یہیں ابھی اسی وقت پینا ہوگا۔ اس نے اس پیالے کو، زہر کے پیالے کو پینا جو ہے اس کو پسند کیا، اپنی زبان کو بند کرنا پسند نہیں کیا۔ لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ سارا مغربی فلسفہ جو ہے وہ سقراط ہی کے یوں سمجھیے کہ سلسلہ ہے، سلسلہ نسب وہیں جڑ جائے گا۔ اس کا شاگرد افلاطون اور اس کا پھر شاگرد جو ہے وہ ارسطاٹل، دو ہی شاخیں ہیں۔ ریئلزم ہے تو اس کی شاخ آپ جوڑ دیں گے جا کر ارسطو تک، اور اگر آئیڈیالزم ہے تو افلاطون۔ یہ دونوں ہی بابا آدم ہے فلسفے کے۔ تو یہ جان لیجئے کہ لوگ پھر چلتے انہی کے پیچھے، چاہے ان کی زندگی میں ان کی بات کوئی نہ مانے، چند ہی لوگ مانے، چند ہی پیروی کریں، لیکن ہوتے ہوتے لوگ انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر تقلیدی مزاج کے تحت نسلاً بعد نسل وہ عقائد کی شکل میں وہ چیزیں ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔
پہلی بات تو یہ سامنے رکھیے، تحقیقی اور تقلیدی مزاج اور ذہن کا فرق۔ دوسری یہ بات جان لیجئے کہ علم کی بھی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کر بھی دیا، اور سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں اول و آخر ان کا ذکر موجود ہے۔ ایک علم وہ ہے، جیسے کہ علامہ ابن خلدون کی طرف منسوب ہے یہ الفاظ، العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، دو علم ہیں، علم تو دو ہیں، یا علم الابدان بدن یعنی فزیکل باڈیز کا علم، وہ فزکس ہے، وہ فزیکل سائنسز ہیں، ان کو ایک طرف رکھ دیجیے۔ یہ در حقیقت ظہور ہے اس میکینزم کا جو حضرت آدم کے وجود میں رکھ دیا گیا تھا۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے جو ان السمع والبصر والفؤاد جو صلاحیتیں ان کے اندر ودیت کر دی تھیں، اسی سے یہ علم الاشیاء جو ہے لوگوں کو حاصل ہوتا رہا، اور یہ چلتا رہا فزیکل سائنسز کا علم، اور یہ نہ معلوم کہاں تک جائے گا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج ہم 1000 برس قبل کے انسانوں کو سمجھتے ہیں کہ بڑے جاہل تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگر دنیا کی زندگی 1000 برس اور ہے تو 1000 برس کے بعد کا آدمی آج ہمارے بارے میں، آج کے انسانوں کے بارے میں کہے گا کہ بالکل ہی ناواقف تھے، انہیں تو حقیقت کا علم تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ وہ کون سا علم ہے؟ یہ علم اشیاء ہے، علم الابدان ہے، یہ فزیکل سائنسز کا علم ہے۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ علم ہے کہ جو ماورائی حقائق کی جستجو کرتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، کلی کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب وہ جاننا چاہتا ہے، کلی حقیقتیں، یہ جزوی حقیقتیں نہیں۔ یہ کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، حقیقت ہے، بڑی چھوٹی سی حقیقت ہے۔ کچھ حقیقتیں جو کلی حقیقتیں ہیں، پوری کائنات کی وسیع ترین حقیقتیں، انسان چاہتا ہے کہ اس کا علم اسے حاصل ہو، اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسی پر اس کے رویے کا دار و مدار ہے۔ میں کیا سمجھوں اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ بلیا کی جانا میں کون؟ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، میں اپنا طرز عمل کیسے معین کروں گا؟ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، آیا موت پر اختتام ہو جانا ہے یا موت کے بعد اصل زندگی کا دروازہ کھلنا ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس سے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا۔ یہ تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں بھی وہ سوالات بعد میں گنواؤں گا، اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے، یہ دوسرا علم جو ہے یہ فلسفے کا موضوع ہے۔ انسان نے عقلی گھوڑے دوڑائے، منطق کی مدد سے جو معلومات اسے حواس سے حاصل ہوئیں ان کو جوڑا، ان کو جمع کیا، نتیجے نکالے، آگے بڑھا، جس کو آپ منطق کہتے ہیں، استخراجی منطق ہو، استقرائی منطق ہو، وہ یہی ہے کہ کچھ حقیقتیں معلوم ہو گئیں، آگے جو نامعلوم حقیقتیں ہیں ان کا مزید سراغ لگائیے، آگے بڑھیے۔ انسان نے کوشش کی ہے، اسی سے فلسفہ وجود میں آیا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ایک تاریخی حقیقت جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تقلیدی مزاج کے لوگ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سوالات کی اہمیت کیا ہے، لیکن تحقیقی مزاج کے لوگوں کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ ان کا معاملہ یہ رہا ہے کہ جب یہ سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہو گئے تو انہیں زندگی کی کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، پہلے یہ حل ہونا چاہیے، میں ہوں کون؟ زندگی کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ شر کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ وجود کی ماہیت کیا ہے؟ زندگی کا آغاز کیا ہے؟ اختتام کیا ہے؟ I must know the truth۔ اب گوتم بدھ کی مثال دی تھی میں نے، یاد کیجئے 30 برس کی عمر میں ایک شخص ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، شہزادہ تھا، کپل وستو کا شہزادہ، جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر نکل گیا ہے، شیرخوار بچے کو چھوڑ کر نکل گیا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو انسان کو زندگی کے ساتھ چپکا دیتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکی۔ اس نے دیکھا کچھ کوئی اندھا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، گر رہا ہے، کسی کا بچہ فوت ہو رہا ہے، کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ رنج کیوں ہے؟ Why all this suffering؟ اور اس سفرنگ سے نجات کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پیدائشی اندھا پیدا ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اور ان تمام چیزوں سے نجات کی سبیل کون سی ہے؟ اور یہ داعیہ پھر جس درجے میں اس وقت یہ بیان کر رہا تھا، کتنا شدید یہ داعیہ تھا، محل چھوڑا، راجدھانی چھوڑی، حکومت چھوڑی، بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، اور نہ معلوم کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے، کس کس رشی اور کس کس منی کی خدمتیں کی ہیں،
کیسی کیسی تپسیائیں کی ہیں، کیسی کیسی ریاضتیں کی ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ اسے ملا کیا، اس لیے کہ آج جو کچھ گوتم بدھ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے وہ محفوظ نہیں ہے. مختلف فرقے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ لوگ جب یہ داعیہ پیدا ہو جائے تو زندگی کی کسی شے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کھلنی چاہیے. اسی کی مثال میں آپ کو سقراط کی دے چکا. پیمانہ ہے، اس میں ترازو کے اندر رکھ کر پیش کر دیا گیا ہے. یا خاموش ہو جاؤ، تمہارے ذہن پر تالا ہم نہیں ڈال سکتے، تمہاری زبان پر تالا ڈالنا چاہتے. تم کہہ نہیں سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے اس بات کی، اور اگر نہیں رک سکتے تو یہ زہر کا پیالہ ہے. No third alternative. And he chose the cup of poison. آپ اندازہ کیجئے زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی بات یہ ہے تلاش حقیقت. تیسری مثال میں دے رہا ہوں، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے، اور ایک درمیان سے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، کیا بپتا پڑی تھی، کیوں گھر سے نکلے تھے. اچھے بھلے آتش کدے کا کوئی ذمہ دار شخص تھا، والد عیش کرتے، گدی تھی ملی ہوئی تھی، لیکن کیا وجہ تھی؟ وہی تحقیقی مزاج. یہ آگ خود جلائیں، خود ایندھن ڈالیں، خود ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ پھر کیا کیا انہوں نے خاک چھانی ہے، کہاں کہاں کی. گھر چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، شام پہنچے ہیں، عیسائیت اختیار کی ہے، کبھی ایک راہب کے پاس، کبھی دوسرے عالم کے پاس. اس کے بعد یہ ہے کہ آخری وقت میں جب وہ آخری جو راہب تھا اس کے بھی موت کا وقت آیا تو کہا میری تو ابھی تک تسکین نہیں ہوئی، اب میں تمہارے بعد کہاں جاؤں. تو اس نے کہا میرا علم بتاتا ہے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، اور جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا. جاؤ، ٹرائی یور لک. اتنی ہی تلاش ہے تمہارے اندر، اتنا ہی داعیہ مضبوط ہے، جاؤ. اب وہ ایک قافلے کے ساتھ چلتے ہیں، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے، وہ گرفتار کر کے قیدی بنا کر اور غلام بنا کر بیچ دیے جاتے ہیں. لیکن خریدتا ہے مدینے کا یہودی. پہنچ گئے مدینے، حضور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں. بہرحال یہ لمبی ایک داستان ہے. اس وقت مجھے تو جو کچھ عرض کرنا تھا اس حوالے سے کہ یہ داعیہ جب پیدا ہو جائے، وہ شخص جس کا مزاج تحقیقی ہے، پھر اس کے نزدیک زندگی کی کسی اور شے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اصل اہمیت ان مسائل کے حل کی. اب ذرا 5 سوالات گن لیجئے کہ بنیادی سوالات کیا ہیں. ہر شخص نے ان سوالوں کا کوئی نہ کوئی جواب اختیار کر رکھا ہے، یا تقلیداً غیر شعوری طور پر، کیونکہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمیں کچھ جوابات سکھا دیے گئے، وہ ہم نے یاد کر رکھے. کوئی ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو گیا، اسے کچھ جوابات بتا دیے گئے، وہ انہیں لیے پھرتا. کوئی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گئے، تقلیدی مزاج کے حامل ہیں، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ لوگ مانتے ہیں وہ مان رہے ہیں. شعوری یا غیر شعوری طور پر ان سوالات کا جواب ہر شخص کے پاس ہے، اس لیے کہ اس کا رویہ بتائے گا، اس کا ایٹیچیوڈ بتائے گا کہ یہ کون سے جوابات پر مبنی ہے. وہ 5 سوالات، بلکہ جب میں یہ نوٹس لکھ رہا تھا تو مجھے وہ حدیث بھی یاد آئی، 5 ہی کا ہنسا وہاں بھی آیا ہے. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے ابن آدم کے قدم جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعما عمل فیما علمہ. ہم نے عمر دی تھی 80 برس، کہاں گنوائی. جوانی دی تھی، شباب کا دور، کہاں گلائی جوانی. مال کہاں سے کمایا، حلال سے کہ حرام سے. خرچ کہاں کیا، علل و تللوں میں یا ادائے حقوق میں. اور جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. اسی طرح 5 سوالات ہیں یہ میٹافزیکل، جو شعوری یا غیر شعوری طور پر ہر انسان کے سامنے ہے. ان کا کوئی نہ کوئی جواب بہرحال اس نے اختیار کیا ہے، چاہے سوال اس کے سامنے نہ آئے. پہلا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے. یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ خود بخود بن گئی ہے، خود بخود چل رہی ہے، یا اس کی تخلیق ہوئی ہے کسی وقت معین پر اور کسی وقت معینہ کے لیے، مدت معینہ کے لیے. اگر تخلیق ہوئی ہے تو خالق کون ہے؟ اگر اس کا خالق ہے کوئی تو اس کی صفات کیا ہے؟ اس کا اور اس کائنات کا ربط و تعلق کیا ہے؟ اس سے کوئی رابطے کی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ بنیادی سوالات ہیں. پہلی یہ ایک گروپ ہے، یہ میں نے ایک سوال کو سپلٹ کیا ہے.
دوسرا سوال، خود میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ وہی جو میں نے ابھی سنایا آپ کو، بلے کی جانا میں کون، Who am I؟ کیا میں بھی بس حیوانات کی طرح کا ایک حیوان ہوں، یا اس سے کوئی کوالٹیٹیو ڈیفرنس ہے؟ کمیت کا فرق ہے یا کوئی کیفیت کا فرق ہے؟ دوسرے حیوانات کی طرح حیوان یا کچھ اور مختلف؟ اگر کوئی فرق ہے تو پھر کیا ہے؟ واضح ہونا چاہیے۔ پھر میری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تیسرا سوال، آیا فرام برتھ ٹو ڈیتھ بس یہی زندگی؟ ہاں اس میں شامل کر لیجئے اور مادی وجود کے 9 مہینے اور جو ماں کے پیٹ میں گزارے تھے، کیا بس یہی کچھ ہے میرا وجود؟ Is death the end؟ کیا یہ خاتمہ ہے؟ یا موت کے سرحد کے پار بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس کی کیا کیفیات ہوں گی؟ اس سے بھی آگے ایک سوال ہے، برتھ سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی وجود تھا میرا؟ کہاں سے آیا ہوں؟ زندگی صرف اس پیدائش سے موت تک کا وقفہ ہے، یا موت کے بعد اور پیدائش سے پہلے بھی میری زندگی کا کوئی دور تھا؟ چوتھا سوال، علم کی حقیقت کیا ہے؟ ایک علم تو ہم سب جانتے ہیں، حواس خمسہ سے حاصل ہو رہا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، یہ چھو کر بھی کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، چکھ کر بھی ہوتی ہیں، سونگ کر بھی ہوتی ہیں۔ ابھی بھول جائیے وہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کو، وہ تو حالیہ دور کی بات ہے، ورنہ تو حواس خمسہ ہی تھے انسان کے، حواس 5۔ یہ تو معلوم ہوا کہ معلومات حاصل ہوتی ہیں اس سے۔ یہ بھی ہر انسان محسوس کرتا کہ کمپیوٹر یہاں ہے، کوئی صلاحیت ہے تو انفر، نتیجہ نکالنا ہے، استنباط، استدلال، 2 حقیقتیں سامنے ہو تو تیسری حقیقت تک پہنچ جانا۔ کچھ نہ کچھ سٹوریج بھی ہوتا ہے یہاں معلومات کا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، تو جہاں ہم نے دیکھا دھواں ہے ہم نے کہا آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگ اس وقت ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارے دماغ کے کمپیوٹر نے بتایا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ لگی ہوتی ہے۔ یہاں تک تو 2 دائرے جو ہیں ہر باشعور انسان کے علم میں ہیں۔ یہاں میں حوالہ بھی دے دوں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے ابقات، اور وہ اپنے قول کے مطابق تو انہوں نے لکھی، اپنے دادا کے چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، سطعات، ہمعات، لمعات، سب اسی وزن پر ہیں، بہت دقیق، بہت مشکل۔ ان کی تسہیل کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ابقات، لیکن واقعہ یہ وہ خود اتنی مشکل ہے کہ دانتوں پسینہ آتا ہے۔ لیکن اس کا پہلا ابقا 1.5 صفحے میں شاید آ گیا، اردو ترجمہ اس کا آیا تھا، کافی عرصہ ہوا، میثاق میں تبصرے کے لیے حیدرآباد دکن سے چنچل گوڈا سے چھپا تھا۔ پہلا اقبا پڑھ کر اس کا جو ہے ابقا، اور میں واقعہ یہ ہے کہ دنگ رہ گیا اس کتاب کی عظمت۔ انہوں نے کہا علم انسانی کے 3 دائرے ہیں، پہلا ہی چیپٹر یہ ہے، علم بالحواس، نمبر 2 علم بالعقل، نمبر 3 علم بالقلب۔ یہ اصطلاح پہلی مرتبہ، آج سے یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، مولانا اصلاحی صاحب کی ادارت میں نکلتا تھا میثاق اس وقت، پہلی مرتبہ یہ اصطلاح میرے سامنے آئی، علم بالقلب۔ سوال یہ کہ یہ بھی کوئی شے ہے، حقیقی ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال اس وقت جو میں سوالات گنوا رہا تھا تو نالج، علم، اس کی سورس حواس، عقل، یہ تو معلوم، آیا اس کے ماورا بھی کوئی سورس آف نالج ہے یا نہیں؟ آخری اور 5واں سوال یہ ہے، خیر و شر کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی پرماننٹ ویلیوز ہیں، حقیقی ہے یا سراب ہے؟ وہ محاورہ nothing is good or bad, only thinking makes it so، کیا یہ صحیح ہے؟ صرف ہم نے کچھ چیزوں کو اعتباری طور پر خیر، کسی کو شر قرار دے لیا ہے، یا واقعتاً یہ مستقل ویلیوز ہیں خیر اور شر؟ اگر ہیں تو انسان کو خیر پر آمادہ کرنے کے لیے جذبہ محرکہ کون سا ہے؟ چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو۔ سچ بولنا اگر خیر ہے اور سچ بولنے میں نقصان ہے پھر کیوں بولے سچ؟ جھوٹ بولنا اگر شر ہے اور جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے تو کیوں نہ بولے جھوٹ؟
یہ جذبہ محرکہ چاہیے. اگر تو اخلاقی قدریں ہیں مستقل تو پھر یہ کہ ان اقدار پر عمل پیرا ہونے کے لیے جذبہ محرکہ چاہیے. میں نے وہ شعر کئی دفعہ سنایا ہے، اس وقت بھی یاد آ گیا تو سن لیجئے. ایک صاحب نے مجھے سنایا تھا، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم. اے خیانت تجھ پر رحمت ہو، تیرے ذریعے سے مجھے خزانے ملے، اور اے دیانت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے تو دوست بھی دشمن بن گیا. سچی بات کہیے تو دوست بھی دشمن بن جائے. اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم. سوال یہ ہے کہ اگر دیانت خیر ہے، خیانت شر ہے، تو انسان کو امانت پر اور دیانت پر قائم رکھنے والی شے کون سی ہے؟ یہ 5 سوالات ہیں. اب ان کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. میٹا فزکس کے اور فلسفے کے یہ مختلف شعبے ہیں. سائیکالوجی یہ انسان کی اس حقیقت سے، باطنی حقیقت سے بحث کرتی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، آیا وہ صرف حیوان ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے. ایتھکس، اخلاقیات، خیر اور شر، اور خیر اور شر اگر ہیں تو جذبہ محرکہ کہاں سے لائیں؟ نظام کون سا ہو اخلاقیات کا؟ میٹا فزکس کیا حقیقت ہے کائنات کی، وجود کی ماہیت، اور ایپسٹیمولوجی حقیقت علم، ماہیت علم. یہ تمام شعبے فلسفے کے ہیں، اور یہی 5 سوالات ہیں جن کے جوابات سے ایمان بحث کرتا ہے. میری گفتگو کا دوسرا حصہ ختم ہوا. موضوع کیا ہے؟ فلسفہ ما بعد الطبیعیات. اب آئیے تیسری بات پر، جوابات. ان سوالات کے جوابات 2 طریقے پر تاریخ انسانی میں پیش کیے گئے. ایک فلاسفہ اور حکماء کی طرف سے، انہوں نے عقل اور منطق کے گھوڑے دوڑائے. جو معلومات حاصل ہوئی تھی حواس کے ذریعے سے، عقل کی قوتوں کو بروئے کار لا کر اس سے نظریات مدون کیے. حقیقت کے بارے میں نظریات، ریئلزم ہو اور آئیڈیالزم ہو اور امپیریسزم ہو، بناتے چلے جائیے، ازم بنتے چلے جائیں گے. یہ فلسفے ہیں. فلسفے کی ایک بات اس کی یوں سمجھیے کہ جزو لا ینفک ہے، اس میں یقین شے کی نام کی کوئی شے نہیں ہے. ظن ہے، تخمین ہے، گمان ہے، اندازے ہیں، اٹکل پچو ہے. ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے، ہمارا یہ خیال ہے. اور جتنا کوئی شخص فلسفی بلند سے بلندتر ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر وہ ڈاگمیٹزم ختم ہوتا چلا جائے گا، اور بالکل وہ مانے گا. جس کی سب سے بڑی مثال میرے سامنے علامہ اقبال ہے. اپنے خطبات کے پریفیس میں جس طرح انہوں نے، جس کسر نفسی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ حقیقت ہے، لیکن تسلیم کیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو کچھ کہا ان خطبات میں وہ حرف آخر ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک علمی ایٹیٹیوڈ برقرار رکھیں، غور و فکر کے کام کو آگے بڑھائیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر جو خیالات ان خطبات میں ظاہر کیے گئے ان سے کہیں زیادہ صحیح تر اور بہتر خیالات ظاہر ہوں. یہ ہے حکیم الامت علامہ اقبال اپنے غور و فکر کے حاصل کو پیش کر رہے اس کے ساتھ، اس ہیوملٹی کے ساتھ. تو ظن و تخمین ہے، گمان ہے، یقین کا دعویٰ نہیں. البتہ یہ کہ فلسفے ہیں، بڑے بڑے ہیں، انہوں نے بہتوں کو مسخر کیا ہے. بعض مذاہب کے بارے میں جان لیجئے کہ ان کو عنوان ہی دیا گیا ہے فلسافیکل ریلیجنز. بعض مذاہب ہیں کہ جن کی بنیاد فلسفہ ہے، وہی نہیں ہے. لیکن دوسرا جواب تاریخ انسانی میں کچھ لوگ اس دعوے کے ساتھ دیتے رہے کہ ہمیں یہ علم حاصل ہوا ہے ایک خاص سورس سے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے. یہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ہمارے ظن و تخمین کے گھوڑے نہیں ہیں، یہ ہمارے اٹکل پچو کا حاصل نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے غور و فکر کا حاصل اور نتیجہ نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے. اور نمبر 2، انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا یہی حق ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ دعویٰ کوئی فلسفی نہیں کر سکا آج تک، کسی فلسفی نے یہ بات نہیں کہی۔ نبی جب کہتا ہے تو دعوے کے ساتھ کہتا ہے یہ حق ہے۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے جو سورہ مریم میں آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے جہاں وہ اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ بڑا پیارا مقام ہے اس موضوع پر۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، بس آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، تجرباتی علم باپ کے پاس زیادہ ہے، عمر اس کی زیادہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے بال سفید دھوپ میں نہیں کیے ہیں، تم کل کے بچے ہو، میرے ہاتھوں پلے بڑھے ہو، آج کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری پیروی کروں، کس بنیاد پر؟ دلیل کی ضرورت ہے نا، اب وہ دلیل وہ دے رہے ہیں۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے، یہ سورس آف نالج ہی اور ہے، یہ علم بالحواس یا علم بالعقل اس کا مبنی نہیں ہے، منبع نہیں ہے، سرچشمہ نہیں ہے، ایک اور سورس آف نالج ہے، وحی ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، لہذا آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یہ جو جوابات ہیں کہ جو انبیاء کرام نے دیے، اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں ایک بات اور نوٹ کر لیں، ان جوابات کی 4 سطحیں ہیں۔ لوگوں کے عقلی سطحیں مختلف ہیں، لیولز آف کانشسنس، انسان سب کے سب ایک سطح پر نہیں ہے علم اور فہم اور شعور کے اعتبار سے، لہذا ان جوابات کی بھی 4 سطحیں ہیں۔ پہلی سطح ہے عام فہم، جو سب کی سمجھ میں آئے۔ قرآن اور حدیث نے بنیادی طور پر اس سطح کو اختیار کیا ہے۔ قرآن ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، جن میں ان پڑھ بھی ہے، کاشتکار بھی ہے، اور کوئی مزدور بھی ہے، کسان بھی ہے، سب ہے۔ کوئی ایسی سطح بھی ہونی چاہیے جو سب کی سمجھ میں آئے، فلسفی بھی سمجھے، بڑا دانا انسان بھی سمجھے، لیکن ایک عام انسان بھی سمجھ لے، مین ان دی اسٹریٹ بھی سمجھے، صحرا کے اندر بسنے والا بدو بھی سمجھے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ قرآن میں اونچے فلسفیانہ حقائق ہیں نہیں یا ان پر گفتگو نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جان لیجئے کہ اعلیٰ فلسفیانہ مضامین قرآن حکیم میں ضمنی طور پر آتے ہیں اور خفی انداز میں آتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک حکیم انسان جو ہے رک جائے گا، یہاں یہ بات کیا کہی گئی ہے، عام آدمی وہاں سے گزر جائے گا، اور عام آدمی کو گزر ہی جانا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ لیکن وہ جملے بھی ایسے ہوں گے کہ اگر اس کو آپ نظر انداز بھی کر دیں تب بھی بات پوری ہو رہی ہے۔ میں نے اسی مضمون سے بحث کی ہے، جو میرا بنیادی کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ایک ہے تذکر بالقرآن، ایک ہے تدبر قرآن، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثال بھی وہ دی تھی جو اس زمانے میں بہت عام ہوئی ہے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر، اگر تیل کہیں سمندر پہ گر جائے تو اس کی تہ اوپر ہوتی ہے، وہ نیچے تو نہیں جاتا، جیسے کہ ابھی خلیج کے اندر شاید 20 میل چوڑی اور کتنے میل لمبی جو ہے وہ تہ تھی۔ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا لب لباب اس کی سطح پر ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائیے کہ بس یہی کچھ ہے، فیتھم لیس ہے اس کی گہرائی، نہیں ناپی جا سکتی، نہیں اس کی تہ تک پہنچا جا سکتا۔ وہ سمندر اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی اصل تعلیمات جو عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں وہ بالکل اس تیل کے مانند ہے کہ جو سطح کے اوپر موجود ہے۔ تو پہلی بات تو سمجھیے کہ ان جوابات کی ایک سطح ہے عام فہم، قرآن اور حدیث نے اسی کو اختیار کیا ہے بطرز جلی، واضح طور پر۔ دوسری سطح اس کی ہے متکلمانہ، عقل اور منطق کے حوالے سے سمجھنا ذات و صفات کے معاملات کو، عقل جو اشکالات وارد کرتی ہے ان کا جواب دینا۔ یہ متکلمانہ سطح جو ہے، ہمارے ہاں 3 گروپ اس کے پیدا ہوئے ہیں، اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ۔ ایک انتہا پر اشاعرہ ہیں، دوسری انتہا پر معتزلہ ہیں۔ معتزلہ انتہائی ریشنلسٹ،
عقل پرست بھی انہیں آپ کہہ سکتے ہیں، صرف عقلیت پسند نہیں، عقل پرست۔ اشاعرہ ان کی ضد، ماتریدی یہ درمیان میں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے عقائد معین کیے ہیں۔ ہمارے ہاں جو عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، عقیدے کی جو کتابیں ہیں وہ در حقیقت ان ایمانی حقائق کی منطقی تعبیرات ہیں جو اس دوسرے لیول پر اس دور میں جو لوگ علم اور منطق کے جاننے والے تھے انہوں نے اس کی تعبیر کی ہے۔ یہ جو حقائق ہیں ہرگز حرف آخر نہیں ہے۔ ان کے لیے لفظ بھی جو آیا ہے عقائد، وہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ عقیدے کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ اصطلاحی بات میں آغاز اس کی ہوا، اور یہ علم کلام کا حاصل ہے در حقیقت۔ اور گہرائی میں جائیں گے تو فلسفہ جو ہے، مطلق فلسفہ، یہ فلسفہ تو پھر بھی ہے قرآن و سنت کے ساتھ تعلق جوڑنے والے کوشش۔ علم کلام ایک جو ہمارے ہاں کندی اور فارابی اور ابن سینا اور ابن رشد ہیں، وہ خالص فلسفے کی بنیاد پر انہوں نے بھی کچھ تعبیرات کی، اور سب سے گہری سطح ہے صوفیاء کے تصورات، انہی حقائق کی تعبیرات جن میں وجدانی کیفیات، علم بالقلب، صرف یہ کہ منطق نہیں بلکہ وجدان کی قوتوں کو بروئے کار لا کر اپنی باطنی کیفیات کے حوالے سے ان حقائق کا ادراک و شعور، یہ صوفیانہ سطح ہے۔ 4 سطحیں ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت جو میں گفتگو کروں گا ظاہر بات ہے کہ وہ بنیادی اور پہلی سطح جو ہے عام فہم، اس کے حوالے سے البتہ کہیں کہیں ٹچز جو ہیں وہ آ جائیں گے صوفیانہ یا فلسفیانہ یا متکلمانہ جو بھی تعبیرات ہیں ان کی۔ بنیادی طور پر ایمان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جو قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے، تو بنیادی طور پر ان سوالات کا جواب جو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ خاص وقت میں تخلیق کی گئی اور ایک خاص وقت تک کے لیے، الی اجل مسمى، ایٹرنل نہیں ہے۔ البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس نے اسے پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اسی میں ایڈ کیجئے وہ ہستی جو ہے اسے تم رحمان کہہ کر پکار لو، اللہ کہہ کر پکار لو۔ قل ادعوا اللہ اودعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اس ہستی کے بارے میں یہ جان لو وہ تنہا ہے، از خود با خود، نہ کوئی اس کے ماں باپ تھے، نہ کوئی اس کے اولاد ہے، نہ کوئی اس کے جورو ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کا مثل، نہ مثیل، نہ مثال، نہ ضد، نہ ند، نہ کفو، نہ ہمسر، نہ مد مقابل، کوئی ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں، کہاں سے مثال لائیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل ادعوا اللہ اودعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ وہ ہستی ہر ضعف، ہر نقص، ہر عیب، ہر احتیاج سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے، پاک۔ کوئی ضعف، کوئی احتیاج، کوئی نقص، کوئی عیب اسے لاحق نہیں، ہر اعتبار سے ذات کامل، سبوح قدوس۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام صفات کمال سے متصف ہے، جس خیر کا، جس اعلیٰ قدر کا تم تصور کر سکتے ہو وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ حیات ایک قدر ہے، اعلیٰ قدر ہے، الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، اور زندگی بھی ایسی کہ اس کی زندگی مستعار نہیں ہے، اس کی ذاتی ہے، خود بخود زندہ ہے، باقی کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے، اور اصل میں اس کا وجود ہے جو از خود باخود قائم، الحی۔ علم ایک اعلیٰ قدر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ قدرت ایک اعلیٰ قدر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں،
اس کی صفات میں کوئی اس کا مثل نہیں، اس کے حقوق میں کوئی اس کا ہمسر اور مد مقابل نہیں۔ اور جملہ حقوق جو ہیں وہ ایک لفظ میں آ جائیں گے، عبادت۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، انفرادی عبادت سے لے کر اجتماعی عبادت، یعنی اسی کا نظام، اسی کی حکومت۔ الا لہ الحکم والامر، الا لہ الامر والخلق، خلق والامر، خلق بھی اس کی، امر بھی اس کا۔ ولا یشرک فی حکمہ احد، اپنے حکم میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان چیزوں کو آپ جمع کر لیجئے تو اس کا نام ہے ایمان باللہ یا توحید۔ اسی کو فلسفیانہ منطقی انداز میں کہیں گے وہ واجب الوجود، پوری کائنات ممکن الوجود، اور ممکن الوجود اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم کے حق میں ہے، ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ اسی کو صوفیہ اور گہرائی میں جا کر کہتے ہیں وجود حقیقی صرف اس کا ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہمی ہے، خیالی ہے، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، یا سائے ہیں، عکس ہیں، اور یا وہم ہے، خیال ہے، وجود حقیقی صرف اس کا۔ اب اسے وحدت الوجود کے اعتبار سے تعبیر کیجئے، وحدت الشہود کے اعتبار سے تعبیر کیجئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فیصل جس کا میں قائل ہوں وہ یہ ہوں کہ ان دونوں میں بال برابر کا فرق ہے، تعبیر کا فرق ہے، کوئی حقیقی فرق نہیں۔ اصل میں باتیں جو تھی وہ میں نے تفصیل سے عرض کی۔ وہ ذات خالق، یہ کائنات مخلوق، وہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، یہ حادث ہے اور فانی ہے۔ وہ ذات تنہا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیارات میں، وہ کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں، لا یشرک فی حکمہ احد۔ نمبر 2، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کائنات حادث اور فانی ہے، اس کے لیے ذرا یہ 2 آیات نوٹ کر لیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کے روح انور کے۔ بلکہ اس کو غالباً مولانا روم نے استعمال کیا ہے، کل شیء ہالک جز وجہ او، گر نئی در وجہ او ہستی مجو، ہر شے اس کے سوا ہالک ہے، اصل میں نظر آ رہی ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ اگر تم بھی اس کی طرف رخ کر لو گے تو تمہیں وجود کا کوئی نہ کوئی پرتو مل جائے گا، اور اگر گر نئی در وجہ او ہستی مجو، پھر ہستی کا کوئی سوال ہی نہیں، پھر تو باطل ہی ہے، سراب ہی سراب ہے۔ یہی بات کہی گئی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے، باقی وہ ہے، ازلی ابدی وجود صرف وہ ہے۔ یہ کائنات ایک خاص وقت پر پیدا ہوئی اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، الی اجل مسمی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوسری بات پر آیا تھا میں، جب سب کچھ اس نے پیدا کیا، انسان کو بھی اس نے پیدا کیا اور اسے خلافت عطا فرمائی، لیکن یہ انسان جملہ موجودات پر برتری کا حامل ہے، یہ اس کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے، کمال ہے۔ ایسے اس معنی میں ہم نہ سمجھے کہ اس کی خلاقیت ایگزہاسٹ ہو گئی ہے تو معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اب تک، اس میں بلند ترین وجود اس انسان کا ہے۔ ملائکہ تک کو سجدہ کرا دیا تو اب رہ کون گیا؟ اس کو مختلف انداز میں تعبیر کیا ہے۔ انسان کی عظمت جو ہے قرآن مجید نے جیسے جیسے بیان کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنی آدم کی ہم نے تکریم کی ہے، فضیلت اسے عطا فرمائی۔ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، حَمَلْنَاهُمْ، ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں بر و بحر میں۔
حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ 7 جگہ تو قرآن مجید میں ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، استثناء ہے ہی نہیں۔ کہیں فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس انسان کو۔ اس کا ایک سرسری مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے صرف عظمت انسان کے لیے ایک استعارہ ہے، اس کی ایک بڑی گہری حقیقت بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس وقت سمجھیے عظمت انسان، اور حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کی تخلیق اپنی صورت پر کی ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی کوئی شکل سے مراد یہ آنکھ اور کان اور یہ نہ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی ہے، کوئی مشابہت کسی درجے میں ہے انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ قرار دی۔ یہ انسان جو ہے جسے خلافت عطا ہوئی ہے، یہ اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ جواب دہی کا تصور، اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ ہوگا۔ اس انسان کی زندگی صرف یہ زندگی پیدائش سے موت تک کا وقفہ نہیں ہے، بلکہ موت تو حقیقی زندگی کا شاہدرہ ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ یہ اسی کو سمجھے بیٹھے ہیں زندگی، دھوکہ کھا گئے، دار غرور، دھوکے کا سامان۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اسی کو سمجھے بیٹھے ہیں۔ ساری فکر اسی کی، ساری سوچ اسی کی، ساری پلاننگ اسی کی، سارا غور و فکر اسی کے بارے میں، حالانکہ یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اصل زندگی کے مقابلے میں تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے آگے اب آپ ایڈ کر لیجئے بعث بعد الموت، موت کے بعد تمام انسانوں کا دوبارہ اٹھایا جانا، حشر و نشر، انہیں جمع کیا جائے گا، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت اور دوزخ، جس کے لیے بہترین تعبیر ہے حضور کے بالکل ابتدائی دور کے خطبات میں سے ایک بہت ہی مختصر خطبہ ہے، ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم۔ اے میری قوم کے لوگو، اے بنی ہاشم، میرا گمان یہ ہے کہ جو 2 مرتبہ حضور نے کھانے پر بنو ہاشم کو جمع کیا تھا، پہلی مرتبہ تو لوگوں نے سنی نہیں بات، شور مچا کر ڈسپرس ہو گئے، دوسری مرتبہ سن لی بات۔ ویسے یہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس دور کا خطبہ ہے، وہ وقت۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، تم میرے اپنے کنبے قبیلے کے لوگ ہو، کوئی قافلے کا رہنما اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی نہ بولتا، تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تو توحید آ گئی۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ اب آگے وہ مضمون آ رہا ہے جس کے لیے میں نے یہ خطبہ آپ کو سنایا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، ایسے ہی صبح قیامت ایک آئے گی، خندہ صبح قیامت ہی صحیح، ایک وہ صبح بھی طلوع ہوگی، اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کا۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ، برائی کا برائی کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ کیا ہے، یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا دوزخ ہے اور آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔
اس کو آپ جمع کر لیجئے، ان حقائق کو، اس کا نام ہے ایمان بالآخرہ یا معاد۔ اس میں جو چند حقائق ذرا اور گہرائی کے ہیں، یہ خلقتہ بیدیہ سے مراد کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے۔ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ جملہ مخلوقات یا عالم امر سے متعلق ہیں یا عالم خلق سے متعلق ہیں۔ واحد وجود انسان کا ہے جس میں یہ دونوں عالم آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ اس کا وجود حیوانی عالم خلق سے ہے، زمینی ہے، مادی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن اس کی روح، قل الروح من امر ربی، یہ عالم امر سے ہے۔ ملائکہ کا تعلق صرف عالم امر سے ہے، جنات کا تعلق صرف عالم خلق سے، ان میں وہ روح نہیں ہے۔ وہ روح صرف پھونکی گئی، وہ امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، وہ آدم میں پھونکی گئی۔ فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب میں اس کو تیار کر لوں، اس کی تکمیل کر لوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اور یہ جو روح انسانی ہے، اس کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے لیے کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے تشبیہ نہیں تو اللہ سے کسی شے جو متعلق ہے اس کی بھی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔ ایک اتصال ہے، کانٹیکٹ ہے، اس کانٹیکٹ کو کسی اور کانٹیکٹ پر قیاس نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت نہیں جان سکتے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن میں ہے مضامین موجود، لیکن یہ کہ ان کی تعبیر، روح ایک علیحدہ شے ہے، اور یہی ہے مابہ الامتیاز جملہ حیوانات کے اور انسانوں کے مابین۔ زندگی ان میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، حیوانی وجود ان کا ہے، اس کا بھی ہے، لیکن اس کے اوپر on top of that اس کا ایک روحانی وجود ہے، وہ ہے امتیاز۔ اسی لیے وہی صرف اس کو ہوتی ہے کہ وہی در حقیقت کانٹیکٹ ہے روح کا روح کے ساتھ۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، اور روح الامین نے یہ نغمہ سنایا ہے، نغمہ سرمدی قرآن حکیم روح محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے آگے جائیے، زندگی ایک تو یہ ہے جو ہم یہاں بتا رہے ہیں، ایک اصلی زندگی وہ ہے ابدی جو آخرت کی زندگی ہے، ایک زندگی اور بھی ہے جو ہم پہلے گزار چکے یہاں آنے سے پہلے۔ اس وقت ہم صرف عالم امر کی شے تھے، عالم خلق میں ابھی ہمارا وجود نہیں تھا۔ ارواح تھیں، ان ارواحوں کو پیدا کیا گیا، روحوں کو پیدا کیا گیا، ان سے سوال کیا گیا تھا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہر انسان تھا۔ الستو بربکم قالوا بلی۔ پھر ان ارواح انسانیہ کو کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب جیسے جیسے عالم خلق میں کوئی حیولہ تیار ہوتا ہے رحم مادر میں، اس کی روح لا کر اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے۔ یہ دوسرے حقائق ہیں، اس کو آپ عام حقائق میں سے نہ سمجھیے، لیکن گہرائی میں اتریں گے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدمہ ہر دم جمع ہے زندگی۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہرحال اس پورے مجموعے کو جمع کیجئے تو باعث بعد الموت، جنت اور دوزخ، یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اس ایمان کا جزو لازم۔ تیسری چیز پر آئیے، جب اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ انسان جواب دہ ہے، یہ امتحان کا ایک وقفہ ہے۔ اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دیا کیا گیا ہے جس کا حساب لیا جا رہا ہے، پڑھایا کیا گیا ہے جس کا کہ اب امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب ہے جو اب اس ما بعد طبیعات ایمانیہ جو ہے اس کا یہ تیسرا جز ہے۔ ہر
انسان اکاؤنٹیبل ہے، رسپانسبل ہے، جواب دہ ہے ان استعدادات کی بنیاد پر کہ جو اس میں بنیادی طور پر ودیت شدہ ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا تاکہ اسے آزمائیں، پرکھیں، جانچیں، تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، سماعت اور بصارت دی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، متکلمین کے نزدیک اہم ترین شے عقل ہے، عقل کی بنیاد پر انسان جواب دہ ہے اللہ کے ہاں، عقل دی ہے اللہ نے، عقل سے پہچانو۔ جب دھوئیں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہو کہ آگ لگی ہوئی ہے، اس پوری کائنات کو دیکھ کر ہمیں نہیں پہچان سکتے؟ ایک ایک شے ہماری آیت ہے، ہماری نشانی ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار، ہمیں نہیں پہچان سکتے۔ آنکھیں ہی بند رکھنے پر مصر ہو انسان تو بات دوسری ہے، ورنہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح اور تحمید میں لگا ہوا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو دی گئی، ودیت کر کے بھیجا گیا انسان کو، وہ نیکی اور بدی کا شعور ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی، فجور اور تقوی مستقل ویلیوز ہیں، یہ آربیٹریری نہیں ہے، یہ خیالی اور وہمی نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی تراشیدہ نہیں ہے۔ خیر خیر ہے، شر شر ہے، اور فطرت انسانی اس سے واقف ہے۔ انسان جانتا ہے، بائی ہز ویری نیچر ہی نوز what is evil what is good۔ یہی وجہ ہے قرآن نے نیکی کے لیے لفظ استعمال کیا، معروف، پہچانی ہوئی چیز، اور بدی کے لیے منکر، جس سے فطرت انسانی ابا کرتی ہے، نہیں پہچانتی، یہ کچھ جانی پہچانی شے نہیں ہے، یہ کام کچھ لگتا نہیں ہے، طبیعت میل نہیں کھاتی اس کے ساتھ، ایکسیپٹیبل نہیں ہے میری فطرت کو، چاہے انسان کر رہا ہو، لیکن لوامہ، اس کا نفس لوامہ اسے ملامت کرے گا، تم غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ تو تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں، سمع و بصر، علم بالحواس، عقل، فؤاد، یہ کمپیوٹر۔ نمبر تین، نیکی اور بدی کا شعور۔ یہ چیزیں دے کر اور ذرا گہرائی میں اتریں گے تو روح انسانی کے اندر معرفت رب اور محبت خداوندی ودیت شدہ موجود ہے۔ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند، بس جدائی ہا شکایت میں کند۔ یہ سب چیزیں دے کر بھیجا گیا انسان کو، اسی کو کہتے ہیں ہمارے صوفیہ لطائف، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح۔ میں انہی تین کو پہچان سکا ہوں، آگے جو بیان ہوتے ہیں میں ان کو نہیں جان سکا ابھی تک، سر اور خفی اور اخفا۔ بہرحال جہاں تک میری رسائی ہے وہیں تک میں آپ کے سامنے بات رکھ سکتا ہوں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہر انسان اکاؤنٹیبل ہے، کوئی نبی آتا یا نہ آتا، کوئی رسول بھیجا جاتا یا نہ بھیجا جاتا، کوئی کتاب اترتی یا نہ اترتی، کوئی شریعت دی جاتی یا نہ دی جاتی۔ Every human being is accountable, responsible on the basis of these faculties جو inherent ہے اس کے اندر۔ البتہ رحمت خداوندی نے انسان کے لیے اس کی اس آزمائش اور امتحان کی تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے ارسال وحی، بعثت انبیاء، انزال کتب، اس کا سلسلہ جاری کیا۔ حقائق کا علم اس وحی کے سورس سے جو میں بیان کر چکا ہوں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اپنے چنے ہوئے بندوں پر برگزیدہ سیرت کے اعلیٰ نمونے، اخلاق کے عمدہ نمونے، نوع انسانی کا یوں سمجھیے کہ عطر، گلے سرسبد، چنے ہوئے لوگ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، وحی کے ذریعے سے ہدایت بھیجی، شریعت بھیجی، یہ کرو یہ نہ کرو، دیکھو یہ غلط راستہ ہے، یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ بظاہر بڑا خوشنما ہے، یہ پھول جو ہے بظاہر بڑا خوشنما ہے،
اس کے ساتھ کانٹے بڑے زہریلے لگے ہوئے. جنت گھیر دی گئی ہے مکارہ سے، اور یہ دنیا جو ہے جنت بنا دی گئی ہے کافر کے لیے. ان حقائق کو روز روشن کی طرح مبرہن علم نشرہ کرنے کے لیے اللہ نے انزال وحی، بعثت انبیاء، ارسال کتب، شریعت کی تنزیل، اس کا سلسلہ جاری فرمایا. اور اس میں نوٹ کر لیجئے وہ لنک جو ہے اللہ کے اور انسان جو چنے گئے رسول نبی ان کے مابین، وہ ایک فرشتہ ہے، ملائکہ میں سے ہے، جبرائیل فرشتوں کا سردار. لہذا یہاں ایمان بالملائکہ بھی ایمان بالرسالت کا ایک جز بن جائے گا. ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے انسانوں میں سے بھی اپنے رسول، ایلچی، پیغامبر، اور فرشتوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے جبرائیل ہے، اللہ سے تلقی انہوں نے کی ہے. انسانوں میں سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے پہنچایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ جبرائیل فرشتے نورانی الاصل ہے، نوری الاصل، قرب ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ رسول انسان ہے، بشر ہے، انہیں قرب ہے عالم انسانی سے. اور درمیان میں لنک جو ہے ایک رسول یا ایلچی فرشتوں میں سے، ایک رسول یا ایلچی انسانوں میں سے. لنک مکمل ہو گیا. اب یہ اپنے عمل سے بھی نمونہ پیش کریں، زبان سے بھی تبلیغ کریں، کردار سے بھی تبلیغ کریں. جو تعلیم آئی ہے اس کا عملی نمونہ انفرادی اور اجتماعی شکل میں دنیا کے سامنے رکھ دیں، تاکہ اب یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اتمام حجت ہو جائے. لفظ اتمام حجت نوٹ کیجئے. یہاں حجت بنیادی جو ہے نبوت نہیں ہے. بنیادی حجت سمع و بصر، بنیادی حجت عقل، بنیادی حجت نیکی اور بدی کا شعور، بنیادی حجت معرفت رب جو ودیعت شدہ ہے روح انسانی کے اندر، محبت خداوندی جو ودیعت شدہ ہے روح انسانی کے اندر. اصل یہ 5 حجتیں ہیں انسان پر. اتمام حجت ہے جو ہوا ہے بعثت انبیاء، بعثت رسل، انزال کتب، وحی کے سلسلے کے ذریعے سے، اور جو ختم ہوا تکمیل کو پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب چیزوں کو جمع کر لیجئے. یہ ہے ایمان بالرسالت، ایمانیات ثلاثہ. یہ میرا تیسرا موضوع تھا. ایمان کا موضوع ما بعد الطبیعاتی مسائل، ان کے جوابات حکماء اور فلاسفہ کے ذریعے سے بھی آئے، وہ ہم فلسفوں کے نام سے جانتے ہیں، اور انبیاء نے پیش کیے، وہ ایمان ہے. انبیاء نے جو کچھ جوابات دیے وہ یہ ہیں. ان کی ایک سطح وہ ہے جو کہ قرآن اور حدیث میں ملے گی، موٹی موٹی چیزیں. ان کی مثال یوں سمجھیے کہ بہت سے آئس برگ ہیں سمندر کے اندر، اوپر سے ٹپس نظر آ رہی ہیں. عام فہم چیزیں وہی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں، ٹپس ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بس یہ باتیں آپ نے مان لی، ایمان ہو گیا. یہ ٹپس ہیں آئس برگ کے. ہر ایک کے نیچے کیا کچھ ہے، حکمت، فلسفہ، اس کے پیچھے دلائل، گہرائیاں، ان حقیقت، ان کے جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید میں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایسے ہی جیسے جیسے گہرائی میں اترو گے اس کی جو حقیقتیں منکشف ہوں گی. وہاں ہر شخص اپنے ذہن کے رسائی کے اعتبار سے پروپورشنیٹلی پہنچے. ورنہ ایمان کیا ہے؟ اسی لیے میں نے سورہ بقرہ کی بالکل آغاز، اختتام اور وسط سے وہ میں نے آج کوٹ کی تھی شروع میں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آخر میں کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لیکن سب سے جامع تعبیر جو ہے، یہ ابتدائی تعبیر، اختتامی تعبیر، اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو اہل کتاب کے ساتھ خطاب جو ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں یہود کے ساتھ.
اس کے حوالے سے جو چیزیں اہم تر تھیں انہیں یہاں نمایاں کیا گیا. لیکن آیا بر جو ہے بالکل وسط میں، 40 رکوع ہے نا قرآن کی، یہ سورہ بقرہ کی 21ویں رکوع کی پہلی آیت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان باللہ، یوم آخر، ایمان بالآخرہ یا معاد، والملائکۃ والکتاب والنبیین، تینوں کو جمع کر لیجئے ایمان بالرسالت. وہی بنیاد ہے، وہی کے لانے والے فرشتے ہیں، وہی کا ریکارڈ کتاب ہے، کتابیں ہیں، اور وہی جن پر نازل ہوئی وہ نبی ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ ہے تعبیر ایمان کی، سادہ. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ بس یہی کچھ ہے، قرآن میں وہ سارے حقائق ہیں. وہ جو بات میں نے کہی تھی وجود حقیقی صرف اللہ کا، وہی وہ ہے، باقی جو کچھ ہے خیال ہے اور وہم ہے. یہ بھی یوں نہ سمجھیے میں نے صرف فارسی کا شعر آپ کو سنا دیا، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، عربی کا شعر بن گیا. لیکن یہ کہ اصل میں قرآن مجید میں آیت موجود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، وہی وہ ہے. وجود حقیقی صرف اس کا ہے. اب آخری بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ 4 کے ہندسے سے دھوکہ نہ کھائیں. ایمانیات ثلاثہ میں ایک نسبت و تناسب ہے، اس کو سمجھ لیجئے. چند منٹ کی بات ہے، میری گفتگو ختم ہو جائے گی. اصولی، نظری، علمی، فکری اعتبار سے اصل ایمان صرف ایمان باللہ ہے. یہی وجہ ہے ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا. اس کی گہرائی جو ہوگی اس کو معرفت کہیں گے، پہچان لینا اللہ کو جیسا کہ پہچاننے کا حق. ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک ما قدر اللہ حق قدرہ. مجملاً ایمان نام ہے صرف اللہ پر ایمان کا، یا یوں کہیے کہ اصولی، نظری، علمی اعتبار سے ایمان حقیقتاً صرف ایمان باللہ ہے. ایمان بالآخرہ یہ بھی اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے. وہ عادل ہے، وہ انصاف کرے گا، وہ نیکوکاروں کو ان کا بدلہ دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، ظالموں کو سزا دے گا. اسی کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت. ایمان بالرسالت اسی کی صفت ہدایت کی توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے. ایک ہدایت وہ ہے جو اس نے ہمیں دے کر دنیا میں بھیجا، ایک ہدایت وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے آ رہی ہے. وہی ہادی ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ان دونوں علموں کا ذکر ہے. پہلے علم الاسماء، علم آدم الاسماء کلہا، اور آخر میں وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے. زوال خوف و حزن ہی کا نام امن ہے، اور امن کا ذریعہ ایمان ہے. اسی لیے میں نے شروع میں وہ دعا بھی پڑھی تھی، حدیث پڑھی تھی، حضرت طلحہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی روایت ہے. نیا چاند جب بھی دیکھتے تھے حضور دعا مانگتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. امن کا تعلق ایمان سے ہے، سلامتی کا تعلق اسلام سے ہے. پروردگار یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند سے، ہلال سے، اسے ہم پر ایمان اور امن کے ساتھ اور اسلام اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما. بہرحال پہلی بات نوٹ کر لی کہ اصل ایمان، مجملاً ایمان، نظری، علمی، اصولی اعتبار سے ایمان نام ہے ایمان باللہ کا. دونوں بقیہ ایمانیات اسی کی فروع ہیں، اسی کی کرولریز ہیں. ایک اللہ کی صفت عدل کی ایکسٹینشن ہے، ایک اللہ کی صفت ہدایت کی ایکسٹینشن ہے. البتہ آپ دوسری بات نوٹ کیجئے، عملی اور اخلاقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے.
آخرت کا یقین اگر نہیں ہوگا، ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی بحثیں بن جائیں گی۔ وہ کیا علامہ اقبال کا شعر ہے، اہل مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام۔ وہ علم الکلام جو ہے وہ ایک ذہنی ورزش بن کر رہ جاتا ہے، ذات و صفات کی بحثیں کرتے رہیے، آپ کے کردار پر کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ آخرت کی پکڑ کا احساس نہ ہو۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ کوئی نہیں، انسان میں طغیانی، سرکشی، ظلم، تعدی، اپنے حدود سے تجاوز کا مادہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد، کوئی پکڑ نہیں۔ میں نے جھوٹ بولا، زبان پہ چھالا بھی نہیں نکلا، گرم چائے پی لی تھی، زبان جل گئی، جھوٹ بول دیا، بہتان لگا دیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، کوئی چھالا تک نہیں پڑا۔ حرام کھایا ہے، پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ الراہ استغنا، وہ دیکھتا ہے اخلاقی قانون اس دنیا میں، اس عالم میں وہ آپریٹو نہیں ہے، فزیکل لا از آپریٹو، لہذا بڑھ جاتا ہے، تعدی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، اور اس سے روکنے والی بات صرف ایک ہے، ان الی ربک الرجعی۔ اگر یہ یقین ہوگا تو گویا کہ اندر ہی سے ایک جو ہے روکنے والا موجود ہے، باہر سے کوئی دیکھنے والا اور کوئی چوکیداری کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ ایمان بالآخرہ عملی اعتبار سے یہی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے چونکہ پہلے رکوع کا تذکرہ ان دنوں میں بہت ہوا ہے، اس کا جو پہلے رکوع کا اختتام اس پہ نوٹ کیجئے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا الیما۔ وہاں عمل صالح کا ذکر کیا، یہاں کسی اور عمل کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بدی خود بخود آ جائے گی جب آخرت کا انکار ہو گیا۔ آخرت کا یقین اگر نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، ظلم، تعدی، جور، معصیت، گناہ سب کچھ آ جائے گا۔ عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان بالآخرت۔ یہی وجہ ہے، آپ نوٹ کیجئے، میں نے خطبہ جو سنایا ایک جملے میں توحید آ گئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک جملے میں رسالت آ گئی، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، اور اب 5 جملے چلے آ رہے ہیں آخرت کے لیے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ تو علمی، اصولی، نظری، فکری اعتبار سے اصل ایمان باللہ، مجمل ایمان صرف اللہ پر ایمان، ذات و صفات کے ساتھ، صفات اور اسماء کے ساتھ۔ عملی اور اخلاقی اعتبار سے مؤثر ترین ایمان بالآخرہ۔ اور آخری بات نوٹ کر لیجئے، شرعی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان بالرسول، ایمان بالرسالت۔ موحد کامل ہو، نیک ہو، آخری درجے میں رسول کا انکار کر دے، کافر، کسے باشد۔ تقسیم جو یہاں ہوگی دنیا میں، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، حد فاصل ایمان بالرسالت ہے، شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، بلکہ ایک لفظ اور ایڈ کر دوں، دستوری اعتبار سے۔ اسی کا دستوری مسئلہ ہے، اسلامی ریاست قائم ہوگی تو سب سے بڑا دستوری مسئلہ یہ ہوگا کون مسلمان ہے، کون مکمل سٹیزن ہے یہاں کا، مکمل شہری حقوق کس کو حاصل ہے۔ تو شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے اہم ترین ایمان بالرسالت ہے، جو حد فاصل ہے، کون ماننے والا ہے کون ماننے والا نہیں ہے۔ کوئی شخص موحد ہوا کرے، بہت نیک ہو، زاہد ہو، رسول کو نہیں مانے گا، کافر ہے۔ تو یہ ہے نسبت و تناسب ان تینوں ایمانیات کا۔ میری آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی، اور میں نے جو آج کے لیے آپ سے آدھے گھنٹے کی مہلت مانگی تھی، شاید اس وقت آدھے گھنٹے کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ میرا معہود ذہنی تھا۔ 2 گھنٹے میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی کسی صورت بھی 1.5 گھنٹے سے میری گفتگو متجاوز نہیں ہوگی۔ آج چونکہ ابتدا میں مجھے کچھ تمہیدی گفتگو کرنی پڑی، اس لیے یہ اضافی وقت میں نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میرے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی یہ باتیں
جو ان میں حق ہے وہ پھیلے، جو صحیح ہے وہ عام ہو، اور جڑ بنیاد یہی ہے، یہی مستحکم ہوگی تو گاڑی آگے چلے گی، ورنہ کوئی اور ہمارے پاس ذریعہ نہیں۔